اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 24 ہے سورہ ابراہیم کی کہ نہیں، یہ میں ذرا سا وہ ہو گیا، سوری، نہیں اس سے پہلے ہے، وہ یہاں سے ہے، یہ سوری، یہ ہے آیت نمبر 24 ہی، ہمیں نے 24 بتائی لیکن یہاں پر اسکرین میں وہ آ رہا تھا۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مثال اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دے کے کیسے بات سمجھائی ہے آپ کو، کہ جیسے ایک درخت ہوتا ہے بہت ہی اچھا صاف ستھرا، اگنے والا، بڑھنے والا اور پھیلنے والا، پھل دینے والا، اور اس کی جڑیں جو ہیں زمین میں بالکل گہرائی میں چلی جاتی ہیں، اور شاخیں اس کی جو ہیں آسمان تک پہنچتی ہیں، اور وہ اپنے رب کے حکم سے اس کے پھل جو ہیں وہ ہر وقت دیتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے کے تم کو سمجھایا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب ایمان دل میں جم جاتا ہے تو پھر دل میں جم جانے کے بعد اس کے اعمال کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے، قربانیوں کے ذریعے سے اس کا دوسروں کو فائدہ بن کے، دوسروں کی دعوت دے کر، دوسروں کے خیر میں ان کو مدد دے کر، مصیبت میں لوگوں کام آ کر، وہ درخت جو ہوتا ہے وہ پھر اس کی ایمان کی کونپلیں پھوٹتی چلی جاتی ہیں اور دل میں وہ ایمان جمع رہتا ہے۔ یہ اس لیے ہے، دوسرے خبیث کلمہ جو ہے، خبیث کلمے کا مطلب جتنے بھی ایمان کے علاوہ جتنے بھی لوگ نعرے لگا دیں، جتنے اپنے لوگو بنا لیں، جتنے اپنے اسلام کے مقابلے میں جو دینی نام سے، دین کے نام سے بنائیں، وہ خبیث کلمے کی طرح ہے کہ اس کی جڑی نہیں تھی، بس وہ ایک تھوڑی دیر کے لیے سامنے آ گیا تھا، اور سامنے آنے کے بعد ہوا یہ کہ وہ نظر آنے لگا کہ بہت ہرا بھرا ہے، لیکن وہ ذرا سی کوئی آندھی آتی ہے، ذرا سا پانی برستا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو میں تو جڑ سے اکھڑ کے نکل جاتا ہے، اور اس کو کہیں پر جمنے کا موقع نہیں ہوتا، یعنی نہ تو وہ دل میں جمتا ہے، نہ اس کا عمل میں اس کا کوئی اظہار ہوتا ہے۔ یعنی جتنے دعوے کرنے والے دوسرے مذہب کے ہوتے ہیں، امن پسند ہیں، فلاں پسند ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم وہ چاہتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو بالکل دوسرے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دونوں کی مثالوں کو تم ایسے سمجھ لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور بات اللہ نے بڑی عجیب کہی کہ جب انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ کے اندر ایمان دل میں اتر جاتا ہے، جم جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید مضبوطی دے دیتا ہے، اور اس قول کے ذریعے سے ان کی زندگی میں بھی ان کو جما کے رکھتا ہے اور آخرت میں بھی وہ جمے رہیں گے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اور تم نے دیکھا نہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے ایک زمانے میں نواز دیا تھا، ایمان کی نعمت ان کو مل گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے طور پر ان کو دین کی نعمت بھی دی تھی، دنیا کی بھی دی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس نعمت کو بدل کے کفر پسند کر لیا، اور پھر اس کے بعد ان قوموں کے پاس جا کے رہنے لگے جن کے گھر تباہ ہو چکے تھے۔ جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تباہ کر دیا تھا وہیں پہ جا کے یہ بھی رہنے لگے، اور ان کی عادتیں اختیار کر لیں، ان کے گھروں میں رہتے رہتے ان کے مذہب کی باتیں، ان کے کلچر کی باتیں، ان کی باتیں اچھی لگنے لگیں ان کو۔ کیا ہوا؟ تو اب ایسے لوگ جو تھے انہوں نے اپنی زندگی کو جو اختیار کیا، یعنی یہاں پہ اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی قوم کو لیتے چلے گئے اس کفر کے ساتھ، یہاں تک کہ جہنم کے تباہی کے دروازے تک پہنچ گئے، اور یصلونہا، وہاں پہ ان کو داخلہ ملے گا، اور وہ بڑی جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ بہت سے اس کے مساجی بنا رکھے ہیں تاکہ اس طرح سے لوگوں کو راستے سے بھٹکائیں۔ تو ان سے آپ کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی جتنی ہے اس کے مزے لے لو، پھر اس کے بعد جو ٹھکانہ ہے تمہارا وہ تو جہنم میں ہوگا۔ قل عباد الذین آمنوا، لیکن آپ میرے بندوں سے جو مجھے بندہ اپنا رب مانتے ہیں اور میرے لیے بندگی کرنے کو تیار ہو گئے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں، آپ اس سے کہیں کہ اب وہ نماز بھی قائم کریں، اللہ کے راہ میں جو کچھ دیا ہے اس کو چھپ کر کھل کر خرچ کریں، اور اس دن سے پہلے یہ ساری خرید فروخت کر لیں، جس کے بعد جو دن آ جائے گا تو وہاں خرید فروخت نہ کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے ساری زمین آسمان کو پیدا کیا، اس نے آسمان سے پانی کو اتارا، اس کے پھل نکلتے ہیں جو تمہارے لیے رزق بن جاتے ہیں، اور تمہارے لیے ہم نے کشتی کو مسخر کر دیا ہے جو پانی کے اندر سمندر میں بہتی چلی جاتی ہے، اور تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، اور ہم نے تمہارے لیے سورج کو، چاند کو مسخر کیا ہے جو ہمیشہ ایک دائمی طور پر ایک منزل پہ ہیں، جا رہے ہیں جیسا بھی ہو رہا ہے، لیکن ان کا ایک گردش ہے جو بالکل صحیح طریقے سے ایک لمحے کے ساتھ، سیکنڈ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اور وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تم نے جو کچھ تم مانگتے ہو اس میں سے ہم بہت کچھ دے دیتے ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے تمہیں 100% نہ دیتے ہوں، ہو سکتا ہے جو تم مانگتے ہو تمہارے لیے اچھی نہ ہو، لیکن ہم تم کو بے پناہ طور پر دیتے ہیں اور نوازتے چلے جاتے ہیں، اور تم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار بھی کرنا چاہو گے تو کر نہیں سکو گے۔ لیکن انسان ہے بڑا ظلم کرنے والا، اور بڑا انکار کرنے والا، بڑا ناشکری کرنے والا ہے۔ ذرا ابراہیم کی بات یاد کرو، جب ہم نے کہا
کہ اے ابراہیم نے ہم سے کہا کہ رب ہم نے آپ کے لیے اس گھر کو آباد کیا ہے اور اس کو آپ نے آباد کرنے کا ہم کو حکم دیا، اب اس کو امن والا بھی بنا دیجئے، اور مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچائیے گا۔ یہ تو بہت لوگوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں، یہ بت جو ہیں بہت سے لوگوں کو بھٹکا دیتے ہیں، لیکن جو میرے ساتھ ہوگا وہ وہی ہوگا جو میری پیروی کرے گا، اور جو میری بات نہیں مانے گا تو بہرحال آپ کے اللہ آپ کے حوالے ہیں، آپ چاہیں تو معاف کریں، آپ نہ کریں، لیکن آپ کا معاملہ ہے۔ اور اے میرے رب، میں اپنی ذریت کی ایک حصے کو یعنی اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو میں وہاں چھوڑ کر آیا ہوں، ایک ایسی وادی میں جہاں کچھ اگتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے حرام گھر کے پاس ہے، وہاں کی رہائش اس کے پڑوس ہے بس وہ۔ تو اب میں نے اس لیے ان کو چھوڑا ہے تاکہ وہاں پر وہ، جی ہاں، تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہاں پر اپنی ذریت کو آباد کیا ہے، تو آپ ان کو مطلب یہ کہ بتوں سے ان کو بچائیے گا، ورنہ شیطان کے اور ذریعے سے اور اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ اور میں اس لیے یہاں پر ان کو آباد کر رہا ہوں تاکہ یہ نمازوں کو یہاں قائم کریں، اور آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیجئے تاکہ لوگ ان کی طرف کھچ کھچ کے دنیا سے آئیں، اور آپ ان کو ایسے پھلوں سے، بڑے بڑے جو ہر طرح کے پھلوں سے ان کو نوازیے گا تاکہ وہ شکر گزار بنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دل کا حال جانتے ہیں، اور جو ہم سامنے کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور آپ پر تو کوئی چیز کہیں پر بھی نہیں چھپی رہتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کا تو مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل سے نوازا اور اسحاق سے 2 بیٹوں سے نوازا، اور آپ تو میرے وہ رب ہیں جو ہر ایک کی دعا سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بنائیے گا نماز کو قائم کروں، اور میری ذریت میں سے بھی ایسے لوگوں کو بنائیے گا جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو تو اور دعاؤں کو قبول کریے گا، اس دعا کو ضرور قبول کیجیے گا۔ اے اللہ ہمارے والدین کی معافی فرما دیں، مومنین کی معافی فرما دیں جس دن حساب کا دن ہوگا۔ ذرا اہم دعائیں ہیں، دیکھیے اس میں دونوں باتوں کو آپ نے جمع کر دیا، ایک تو اپنے لیے بھی دعا مانگی، بچوں کے لیے بھی مانگی اپنے، اور پھر سارے مسلمانوں کے لیے مانگی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت اہم آیت میں یہ بات کہی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ جو ظلم کیے جا رہے ہیں، دنیا میں حکمرانی کر رہے ہیں، طاقت کے نشے میں بہکے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ پکڑ آ رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے، تو شاید یہ مزے میں کر رہے ہیں اور ان کو کوئی مطلب یہ کہ پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ تو تم یہ گمان مت کرنا کہ جو عمل کر رہے ہیں ظالم لوگ، اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے۔ ان کو تھوڑی دیر کی مہلت دی ہے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کی آنکھیں پتھرا جائیں گی ان کی، اور وہاں پر یہ ہیں وہ دوڑتے چلے جائیں گے، ہانپتے کانپتے دوڑیں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنے سروں کو مطلب یہ کہ یہ اٹھانا چاہیں گے تو سر جو ہیں ان کے ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے، اور یہ نگاہیں ملانے کے قابل نہیں ہوں گے، نگاہیں ان کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہوں گی، اور ان کے دل جو ہے ہوا کی طرح اڑے ہوئے ہوں گے، ان میں ایک عجیب قسم کی گھبراہٹ اور خوف کا عالم ان پر ہوگا۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور اے نبی آپ تو لوگوں کو ڈرا دیجئے اس دن کے عذاب سے جو آنے والا ہے، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب وہ ان سے اس دن یہ لوگ ظلم کرنے والے یہ کہیں گے اللہ میاں اس مہلت کو آپ تھوڑا اور ٹال دیجئے، اور ہم آپ کی دعوت کو بالکل قبول کرنے کو تیار ہیں، ہم رسولوں کی بات کو بھی مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت یہ کہے گا تم تو دنیا میں بھی ایسی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور اس سے پہلے بھی تم نے یہ کہا تھا جب مصیبت آتی تو ہماری قسمیں کھا کھا کے تم سے مدد مانگتے تھے، اور تم یہ بھی سمجھتے تھے کہ تمہارا خیال یہ تھا کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا، کبھی تمہارے اندر سے تمہارا جو اندر جو نشہ ہے اترے گا نہیں تمہارا، تو اقتدار کا اور دولت کا اور عمر کا، بس سکن تم، حالانکہ تم ایسی جگہوں پہ رہ چکے تھے، بس گئے تھے جہاں پر ظلم کرنے والے پہلے رہے تھے، اور تمہارے سامنے معلوم تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور کیوں وہ زوال ان پر آیا تھا، اور ہم نے تمہیں مثالیں دے کے سمجھایا تھا۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے مکر کرنے کے تو تارے ریکارڈ توڑ دیے تھے، ایک سے ایک مکر کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا مکر بھی ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور حالانکہ ان کا مکر ایسا تھا کہ پہاڑ اس سے ہل جائیں، یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جملہ استعمال کیا ہے کہ پہاڑ ہل جائیں، پہاڑ ہٹ جائیں، یعنی آج آپ دیکھ لیجئے جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اتنی ہمہ گیر اور اتنی بھیانک اور اتنی مطلب یہ کہ کہتے ہیں کہ اندر گھس کے مطلب مسلمانوں کے اندر گھس کے مسلمانوں کے لیڈروں کو، مسلمانوں کے اندر عوام کو مختلف لوگ ہر طرح سے، کسی کو اخلاقی طور پر، کسی کو خرید کر، کسی کو مار کے، کسی کو سازشوں کے ذریعے سے کیسے وہ کرتے ہیں کہ پہاڑ ہٹ جائیں، ایسی ایسی سازشیں یہ کرتے رہے تھے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، تو اے نبی آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم نے وعدہ جو اپنے رسولوں سے کیا آپ پورا نہیں کریں گے، ہم ایسا نہیں، ہم تو پورا کر کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو عزت والا اللہ تعالیٰ ہے وہ پھر انتقام والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس دن کیا ہے، زمین کو بدل کر دوسری زمین بنا دی جائے گی، آسمانوں کو بدل کے دوسرے آسمان بنا دیے جائیں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ ظاہر ہوگا اپنے قہر کے ساتھ۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور اس دن آپ مجرمین کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کے جو کرتے ہوں گے وہ تارکول کے ہوں گے، وہ گندھک کے ہوں گے، تارکول کے ہوں گے، کہ جو آگ لگے گی تو اس سے بھیانک پن اور بڑھ جائے گا آگ کا، اور اس کی مطلب شدت بڑھ جائے گی، اور ان کے آنکھوں اور چہروں پر مطلب یہ کہ وہ آگ جو ہے ان کو ڈھانپے ہوئے ہوگی ان کے چہروں کو۔
یہ وہ کمائی تھی جنہوں نے کی تھی، اس کا ان کو بدلہ دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب کرتا ہے۔ ھذا بلاغ۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جلدی کتنا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب فیصلے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ہمیں کوئی دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ للناس، یہ وہ چیز ہے جس کو لوگوں کو پہنچ جانا چاہیے۔ آپ نے اس کو پہنچا دیا ہے، اور لوگوں کو ہم نے پہنچانے کے لیے آپ کو حکم دیا ہے، اور لوگوں یہ سمجھ لو کہ تم کو پوری پوری بات پہنچا دی گئی ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ آپ ان کو ڈرا دیں اور یہ جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور اس کے لیے اگر عقل والے اپنی عقل استعمال کریں گے تو ان کو اس یاد دہانی سے فائدہ ہوگا۔ یہ سورہ حجر ہے۔ حجر اصل میں کہتے ہیں انسان کے اندر جو عقل ہے اس کو حجر کہتے ہیں، اور حجر اصل میں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کو روکتی ہے، یعنی انسان کے اندر بیکار کام، غلط کام، بے معنی کام کرنے سے عقل کو چونکہ رکاوٹ ڈالتی ہے، تو اس لیے حجر کہا گیا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ بھی مکی صورت ہے کہ یہ کتاب ہے جس کے اندر آیتیں ہیں، اور یہ قرآن مبین ہے، بہت ہی واضح کھول کر روشن طریقے سے بیان کرنے والا قرآن ہے۔ اب اللہ نے ایک عجیب بات کہی ہے یہاں پر کہ ایسا ایک وقت کبھی نہ کبھی کافروں پر آئے گا جس وقت وہ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہو جاتے، چاہے وہ یہ دنیا میں آئے چاہے آخرت میں آئے، لیکن یہ آئے گا ضرور۔ یعنی ایک مسلمان دنیا میں رہنے کے بعد کبھی اس کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مومن جو ہے ایمان کی چاشنی پالے گا، اگر اس کو یہ خیال ہو کہ اگر میں اسلام کی طرف سے چھوڑ کے پلٹ جاؤں کفر کی طرف، تو وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ آگ میں جل جائے لیکن کفر طرف نہ لوٹے۔ لیکن کافروں کا حال یہ ہے کہ ڈھل مل ہیں، یہ جمے تو ہوئے ہیں لیکن اندر سے ان کا حال یہ ہے کہ ابھی تک تو چونکہ انہوں نے کفر کے مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن ایمان کا ان کی حقیقت کو طاقت معلوم ہو جائے اور اس کی فائدہ معلوم ہو جائے تو وہ سوچیں گے کاش ہم مسلمان ہو جاتے۔ ذرہم یاکلوا، تو یہ بالکل جانوروں کی طرح دنیا میں بس کھا پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور ان کو آرزوؤں نے بھٹکا رکھا ہے، آرزوؤں نے ان کو الجھا رکھا ہے، ان کو بعد میں پتہ چل جائے گا۔ اور ہم نے کسی بستی کے لیے جب ہلاکت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے تو اس کا ایک فیصلہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے، طے ہوتا ہے کہ کس وقت یہ کام، ان کا انجام کس انجام کے وہ کب مستحق ہوں گے۔ اور کسی امت کے لیے جب وقت آ جاتا ہے تو نہ آگے بات ہوتی ہے نہ پیچھے جاتی ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی، اور وہ لوگ جو ہیں جو آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ کے بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس تو ذکر اتارا گیا ہے، لیکن یہ فرما دیتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ تو مجنون لگتے ہیں ہمیں۔ لو ما تأتینا بملائکۃ، تو پھر آپ کے پاس کوئی فرشتے بھی نہیں آتے جو جن کو دیکھ کے ہم سمجھیں کہ واقعی کوئی آسمانی چیز آپ کے پاس آئی ہے اگر آپ سچے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم فرشتوں کو جو اتارتے ہیں اس وقت اتارتے ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی، جب حق کی بات کرنا ہوتی تب اتارتے ہیں۔ اور وہ وما کانوا اذا منذرین، اور وہ والے فرشتے جو عذاب لے کے آتے ہیں تو پھر وہ جب آتے ہیں تو حق کے ساتھ آتے ہیں اور ان کو انجام تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں، پھر ان کو مہلت نہیں ملتی۔ انا نحن نزلنا الذکر، اور یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے لیے یہ وعدہ کیا تھا، دوسری کتابوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری ان کو دی تھی، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے اور کہا کہ ہم حفاظت کریں گے۔ اور اس کی حفاظت کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو یاد کر لیتے ہیں، یہ دنیا کے اندر یہ سارے قرآن مٹ جائیں تب بھی سینوں میں قرآن محفوظ رہے گا، اور قرآن کے ہزاروں لاکھوں جعلی نسخے بنا دیے جائیں لیکن ایک انسان کھڑا ہو کے ان کے اندر ایک منٹ میں اس کی غلطی کو اصلاح کر دے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو ہم حفاظت کرنے والے ہیں، اور دوسرے الفاظ میں یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کی حفاظت کرے گا ہم اس کی بھی حفاظت کریں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور اے نبی آپ کو تو معلوم ہے، ہم نے آپ کو بتایا ہے، بار بار بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی پچھلے گروہوں میں بڑے رسول بھیجے تھے، لیکن جب ان کے بعد رسول آتا تھا تو وہ مذاق اڑاتے تھے ان کا۔ شیعہ کا جو لفظ ہے عربی میں شیعہ کہتے ہیں اصل میں ایسا گروہ جو اپنے لیڈر کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے۔ یہ لفظ تو بڑا اچھا ہے لیکن جب یہ بری محبت میں آ جائے تو یہ برا لفظ بھی ہو جاتا ہے، یعنی اچھی محبت ہو تو شیعان علی ہو جائیں گے، اور اگر برے ہوں تو پھر وہ شیعان اور کچھ بھی ہو سکتے ہیں، شیعان شیطان بھی ہو سکتے ہیں۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اور یہ بات ہم ان کے ڈالتے رہتے ہیں، جو ان کے جو مجرم دل ہوتے ہیں ان کے دل میں ہم یہ بات ڈال دیتے ہیں۔ ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو مذاق آسان لگتا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی انجام کی۔ وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں جب تک کہ ان کے اوپر وہ سنتیں نہ گزر جائیں جو پہلے قوموں کی تباہی کی گزری ہیں پہلے والوں پر۔ اور اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی چیز کھول دیں، دروازہ کھول کے دکھا دیں ان کو، اور آپ ان کے اندر سے فرشتے اترتے ہوئے بھی دکھیں ان کو، تب بھی وہ کہیں گے ارے یہ تو ہماری آنکھیں جو ہیں کچھ یہ کہ نشے میں آ گئی ہیں، یا ہم پہ کچھ یہ کہ باندھ دی گئی ہیں، ہمیں یہ کہ نظر بندی کر دی گئی ہے ہماری، اور یہ لگتا ہی ہے کہ ہم جادو میں گرفتار ہو گئے ہیں۔
حالانکہ ہم نے آسمان میں بڑے بڑے مراحل بنائے ہیں، بروج ہیں یعنی مرحلے ہیں، اس کے مختلف قسم کے اسٹیجز ہیں جن سے آدمی چڑھتا ہوا اوپر تک جاتا ہے، اور ہم نے اس کے بہت سے حصوں کو زینت کے لیے بنا دیا دیکھنے والوں کے لیے۔ اور اسی میں ستارے ایسے بھی ہیں جو شہاب ثاقب ہوتے ہیں کہ جب شیطان اوپر جانا چاہتا ہے تو اس کو وہ کوڑوں سے مارا جاتا ہے، وہاں سے بھٹکا دیا جاتا ہے اس کو۔ الا من استرق السمع، ان میں سے بعض شیطان جو ہیں، جن جو ہیں، کوشش کرتے ہیں کان لگا کے کچھ بات سن لے، اگر فرشتے جا رہے ہیں تو ان کی بات سن لے، تو ان کو ایک شہاب ہوتا ہے، شہابیہ ہوتا ہے جو ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ہم نے زمین کو پیدا کیا، پھر اس کی زمین کو پھیلا دیا، اور ہم نے اس کے اندر ایسے پہاڑ بنا دیے جو جمنے والے ہیں، خود بھی جمتے ہیں اور زمین کو جما کے رکھتے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا پورے ایک وزن کے ساتھ، پورے معیار کے ساتھ، مقدار کے ساتھ، تناسب کے ساتھ، اور ہم نے اس کے اندر انسانوں کے جینے کا سامان کر دیا ہے، اور ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں جن کو تم رزق نہیں دیتے۔ یعنی ایسی کتنی مخلوقات ہیں جن کا تم رزق کا انتظام نہیں کرتے، لیکن ہم دیتے ہیں ان کو۔ پھر اللہ نے قرآن میں ایک عجیب بات کہی ہے کہ انسان کا اکنامکس فلسفی یہ کہتی ہے کہ صاحب اتنے لوگ ہوں گے تو کھانا ملنا بند ہو جائے گا، اتنی مقدار ہو گئی کھانے کی تو اب اس کا ہم دے نہیں سکیں گے، یہ زمین کے خزانے ختم ہو گئے ہیں، زمین کے پیداوار ختم ہو گئی ہے، تو اب انسان رہ نہیں سکتا، اب کہیں اور جا کے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ہم صرف ضرورت بھر اتارتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ جب 100 آدمی ہوں گے تو 100 کا اتاریں گے، 1 لاکھ ہوں گے تو 1 لاکھ کا ہوگا، اور 10 بلین ہو جائیں گے تو ہم 10 بلین کا اتار دیں گے، ہمارے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ یعنی انسان کی اکنامکس جو ہے وہ تو انسان کو ڈراتی جانے پر، اللہ تعالیٰ کی اکنامی کہتی ہے کہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور صرف اس کی عبادت کرنا ہے، حلال طریقے سے اس کو لینا ہے اور اللہ کو خوش کرنا ہے، تو خزانے ملتے رہیں گے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِعَ، اور تمہارے لیے ہم ایسی ہوائیں بھیجتے ہیں جو لدی پھندی ہوتی ہیں، کاہے سے، ایسے بادلوں سے جو پانی سے لدے پھندے ہوتے ہیں، ان کو لے کے وہ چلتی ہیں۔ اس پانی کو ہم نے آسمان سے اتارا تھا، پھر تم اس کو اس سے پانی پلاتے ہیں، اس کو تمہارے جانوروں کے اور مختلف چیزوں کے سینچنے کا کام اس سے ہوتا ہے، اور تم اس کو خزانہ نہیں بنا سکتے تھے، اس کا پانی کو جمع کرنا چاہتے تو کتنے دن تک رکھتے، لیکن ہم نے ایسے خزانے بنا دیے ہیں کہ تو وہ ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اور ہم ہی زندگی کو دیتے ہیں، موت دینے والے بھی ہم ہیں، زندگی دینے والے بھی ہم ہیں، اور ساری چیزوں کو پلٹ کے ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، اور جو تم سے پہلے گزرے ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو تمہارے بعد آئیں گے ان کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَحْشُرُهُمْ، اور سب کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کر لے گا، وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ اور ہم نے انسان کو ایک مٹی سے بنایا تھا، مٹی کے مختلف مراحل تھے، پہلے خشک مٹی تھی، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کے اندر اس کو سوکھنے دیا، تو سوکھنے کے بعد وہ گلی سڑی، پھر اس کے بعد جم گئی، جمنے کے بعد کھنک پیدا ہو گئی، تو اس سے آدم کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر اس کا وہ منظر بیان کیا جو آخری ہے کہ ہم نے انسان کو اس مٹی سے پیدا کیا جس میں کھنک پیدا ہو گئی تھی، اور وہ سڑے ہوئے، مطلب یہ کہ گارے سے جما کر بنائی گئی تھی، اور اس میں سوکھنے کے بعد اس میں آواز پیدا ہو گئی تھی کہ اگر اس کا آپ بجائیں تو بجنے لگے گی۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ، اور ہم نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا تھا، اور وہ آگ بھی وہ کون سی تھی جو بے دھوئیں کی ہوتی ہے، بغیر دھوئیں والی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے، تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان کو بنانے والا ہوں ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے اور سڑی ہوئی مٹی کے کھنکدار ورژن سے، تو انہوں نے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں۔ اب روحی کا مطلب یہ نہیں کہ میری روح، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو کام ہوگا وہ اس کا اللہ تعالیٰ کا حکم کہلائے گا، لیکن اللہ کے حکم کا مطلب یہ کہ خاص طرح کی تخلیق تھی روح، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر کے بتایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر آ گئی۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ ہمارے اندر روح جو ہے وہ ہمارے اللہ کے اندر، ہماری روح جو ہے، ہماری روح اللہ کی اصل روح ہے جس کو وحدت الوجود نے پیش کر دیا تھا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو وہ لوگ جو تھے سجدہ کرنے والے ہو کر اس کے سامنے گر پڑے، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن سوائے ابلیس کے، تو اس نے تو انکار کر دیا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ ابلیس سے پوچھا کہ انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا یہ کوئی بات ہوئی، ایک مٹی کھنکتی ہوئی مٹی ہے، سڑی ہوئی گارے سے بنی ہے، میں اس کے سے آگے سجدہ کروں گا؟ میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ بہتر چیز ہے۔ تو اس سے کہا گیا تم یہاں سے ہماری رحمت کے دائرے سے نکل جاؤ، اب تم مردود ہو چکے ہو اور تم پہ قیامت تک لعنت ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے تھوڑی مہلت دے دیں، جب تک مجھے مہلت دے دیں گے تو میں قیامت تک جو کرنا ہے اپنا کارنامے اور دکھاؤں گا، میں آپ کو بھٹکاؤں گا لوگوں کو۔ تو ان کا اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم مہلت دے دیتے ہیں، ایک وقت ہے تمہارے لیے۔ تو اس نے پھر یہی اللہ پہ الزام لگایا کہ اللہ میاں آپ نے مجھے بھٹکا تو دیا ہے، لیکن اب میں ان کے لیے دنیا کو سجا کے رکھ دوں گا، اور ان میں سے جتنے لوگوں کو میں چاہوں گا تو بھٹکانا چاہوں گا، سوائے چند بچے نوجوان ہوں گے یا چند عبادت کرنے والے بندے ہوں گے جو آپ کے مخلص ہوں گے، وہ بھی تو بچ جائیں گے مجھ سے، باقی کو اکثریت کو تو میں بہکا دوں گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم یہ کرنا کرو، لیکن میرا سیدھا راستہ موجود ہے اور میں اس کو دکھاتا رہوں گا، جس کو چلنا ہوگا اس کے لیے آسان کر دوں گا، اور تمہارا میرے بندوں پہ کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ایسے کہ تم ان کے اندر تھوڑے سے بھٹکانے والے وسوسے ڈال دو گے، اور وہ تمہارے ساتھ جو چل پڑیں گے ان کو تمہاری حکمرانی میں ہوں گے وہ، لیکن ان سب کے لیے جہنم کا ٹھکانہ جمع کرنے والا ہوگا۔ اس کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے سے کچھ لوگوں کو داخل ہونا ہوگا، اور دروازے متقین جو ہیں ان کے لیے جنتیں ہوں گے، چشمے ہوں گے، بڑے عام سلامتی سے امن کے ساتھ داخل ہوں گے، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کبھی کھپٹ ہوتی ہے، کبھی ناراضگی ہو جاتی ہے، وہ ہم سب ان سے نکال دیں گے، ان کے دل ایک دوسرے سے صاف ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی طرح بھائی بھائی بن کے بیٹھے ہوں گے، اور بڑے اچھے قسم کے مطلب مجلسیں ہوں گی، ان کے تخت سجے ہوں گے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کو کوئی وہاں نہ تکلیف ہوگی نہ وہاں سے نکالنے کا کوئی نکالے جانے کا خوف ہوگا۔ اور میرے بندوں کو اے نبی آپ خبر دے دیں کہ میں تو بہت ہی غفور ہوں، بہت ہی رحیم ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور آپ ایک بتائیے گا کہ ابراہیم کے مہمانوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا تھا۔ اس دخلوا علیہ، وہ مہمان جب ابراہیم کے پاس آئے اور ان کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلامتی ہو آپ پر، تو انہوں نے ابراہیم نے کہا کہ ہمیں آپ سے کوئی ڈر لگ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، چلیے ہم آپ کو ایک بشارت دے دیتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے گا، بڑے علم والا ہوگا وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیسی مجھ کو بشارت دے رہے ہو جب کہ مجھے میری اتنی عمر بڑھ چکی ہے، میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، کیسی بشارت ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو بشارت دی ہے تو ہم حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، تو آپ کیسے مایوس ہونے والوں میں بن جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا تھا سوائے گمراہوں کے۔ تو انہوں نے کہا بھائی بتاؤ کہ آئے کیوں ہو تم؟ تو انہوں نے کہا ہم کو ایک مجرم قوم کے بعد بھیجا گیا ہے جو آل لوط میں سے، آل لوط کو چھوڑ کر سب کو ہم تباہ کرنے جا رہے ہیں، صرف وہی لوگ ہوں گے اور ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ مطلب یہ کہ تباہ ہونے والوں میں سے ہوں گی، اور ہم نے یہ طے کر دیا گیا اللہ نے ہمارے لیے کہ ہم ان کو جا کے بالکل ان کو پیچھے رہ جانے والوں میں اس کو بھی بنا دیں۔ تو جب وہ آل لوط کے پاس پہنچے، وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم ہمیں کچھ اچھے نہیں لگ رہے، دونوں باتیں، تم پہچانے وہ نہیں لگ رہے، اور دوسرے کے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ تم کوئی خطرے کا کوئی مطلب یہ کہ سامان لے کر آئے ہو ہمارے پاس، کچھ عجیب سا بات لگ رہی ہے ہمیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے لیے اس بات کو ثابت کرنے آئے جس کے یہ شبہ کرتے ہیں، جس کے بارے میں ان کو شبہ ہے، یقین نہیں تھا، اور ہم حق لے کر آئے ہیں اور ہم سچے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیے اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں، اور اپنے پیٹھ پھیر کے مڑ کے مت دیکھیے گا، کیونکہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ بھی اس عذاب میں شریک ہو جائے گا، اور آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا گیا بس وہاں چلے جائیے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے ان کا جب فیصلہ آ گیا تو ہم نے ان کی جڑیں کاٹ دیں، اور وہ صبح کے صبح جو تھے بالکل روندے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ اور یہی وہ کون لوگ تھے یہ لوگ، جب ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ یہ آئے تھے اہل مدینہ جو تھے، بڑی ان کو خوشخبری مل گئی تھی، کچھ نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے لوط نے ان سے کہا تھا یہ میرے مہمان ہیں، اس میں تو مجھے رسوا مت کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا مت کرو۔ تو انہوں نے اولم ننھک عن العالمین، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہمیں جو ہے مطلب یہ کہ صرف ہمیں روکنے کے لیے بنے ہیں، آپ ہماری سارے مطلب یہ کہ تم نے ہمیں مطلع نہیں کیا ہے کہ سارے جہاں سے ہمیں کوئی سے لینے دینے نہیں آپ کی باتوں سے، ہمیں آپ مطلب یہ کہ وہ کیا تم ہمیں مطلب یہ کہ خالی روکنے کے لیے رہ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی بیٹیوں سے شادیاں کر لو، ان کے ساتھ رہو، تم میری بیٹیوں کا مطلب نہیں کہ ان کی اپنی بیٹی، بلکہ انہوں نے پوری قوم کی جتنی بھی عورتیں تھیں ان کو کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے شادی کرو۔ لام رکا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی قسم کھا کے کہا ہے کہ اے نبی آپ کی عمر کی قسم، یہ لوگ تو تھے ایسے نشے میں پڑے ہوئے تھے کہ بالکل اندھے بہرے ہو گئے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب وہ نہیں مانے تو ان کو ایسی چیخ آئی جو مشرق کی طرف سے سورج نکلنے کے وقت میں آئی تھی، فجعلناها عالیہا سافلہ، تو ہم نے نیچے والے کو اوپر حصہ کر دیا، اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، اور ہم نے ایسی کنکریوں سے ان کو مارا جو جمی ہوئی تھیں، جما دی گئی تھیں، بہت ہی مضبوط تھیں۔ اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو نشانیاں تلاش کرتے ہیں ان کے لیے بڑی اس میں نشانیاں ہیں، جو ایک نشانی سے دیکھ کے، علامت سے دیکھ کے آگے تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور وہ ایسے راستے میں جہاں سے قافلے والے جاتے رہتے ہیں، تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے ہیں، تو ان کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بستی کے ساتھ پہلے کیا ہوا تھا، خبریں ان کو مل چکی ہوں گی، اور وہاں سے گزرتے بھی ان کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں وہ۔ اور اس میں نشانیاں مومنین کے لیے۔ اصحاب الایکا، پھر وہ لوگ جن کے پاس جھاڑیاں تھیں، یعنی شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے آس پاس لگتا ہے کہ جھاڑیاں چھوٹی چھوٹی سی بہت ہوتی تھی وہاں پر، تو اصحاب الایکا کہا کہ وہ قوم جس کو مطلب یہ ہے کہ وہ تھے لیکن وہ بھی ظالم ہو گئے تھے، پھر ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور ان کا بھی راستہ جو ہے آپ کے سامنے گزرگاہ میں آتا ہے، یعنی جو تجارتی قافلے گزرتے تھے ان کا راستہ بھی وہیں گزرتا تھا، کیونکہ وہ تجارتی قافلوں کو لوٹتے تھے اور تجارتی راستے میں ہی ان کی منزل ہوتی تھی، راستے میں لوگ رکتے تھے، لوگ ان سے چھین لیتے تھے سامان۔ اور دیکھیے کہ یہ جو حجر والے لوگ تھے انہوں نے مطلب یہ کہ مرسلین کو جھٹلایا تھا،
وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیوں سے نوازا تھا، لیکن وہ ہماری باتوں سے منہ موڑ کے نکل گئے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور وہ لوگ جو کیا کرتے تھے کہ وہ ہے کہ وہ ینحتون، وہ تراشا کرتے تھے پہاڑوں سے اپنے گھروں کو، بڑے مزے سے وہاں رہتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، لیکن جب انہوں نے ہمارے نبی کی بات نہیں مانی، اتمام حجت ہو گیا، تو ہم نے ان پہ ایسی چیخ پھینکی جس پہ وہ صبح صبح اس میں روندے رہ گئے۔ جو کچھ وہ کماتے تھے کسی سے ان کا کام نہیں آ سکا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے زمین آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت آنے والی ہے۔ تو اے نبی، آپ تو اپنا معاملہ درگزر کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، اچھے انداز سے گزاریے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو بہت اچھی طرح سے تخلیق کرنے والا ہے، بہت پیدا کرنے والا ہے۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی قرآن کی آیتیں دی ہیں، 7 دہرائی جانے والی سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں بسم اللہ کے علاوہ۔ تو اس کو مطلب یہ ہے کہ اگر پڑھا جاتا ہے تو کی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اور پھر ہم نے آپ کو قرآن عظیم سے نوازا ہے، بہت ہی عظیم عظمت والا قرآن دیا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اے نبی، جب آپ کو یہ سب کچھ مل گیا ہے، چاہے آپ کو دنیا کی نعمتیں نہ ملی ہوں، جن کے پاس دنیا کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کے پاس بہت کچھ ہے، تو آپ اپنی آنکھیں ان کی طرف نہ لگائیں، ان کی طرف ایسے نہ دیکھیں کاش ہمیں بھی یہ مل جاتا۔ تو آپ ہرگز مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسی تمنا نہ کریں کہ وہ چیزیں ہمیں کیوں نہیں ملی۔ یہ تو ان کو تھوڑی دیر کی گزارے کی چیز ہے، اور ان کو اور ان کے جوڑوں کو ملی ہے، تو آپ ان پہ کوئی غم بھی نہیں کریں۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ غم بھی نہیں کریں۔ لیکن جو مومنین آپ کے ہاتھ آ گئے ہیں، جو آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان کے ساتھ آپ بڑا نرمی کا معاملہ کریں، اپنے بازو ان کے لیے بچھا دیں۔ وَقُلْ إِنِّي، اور فرما دیں کہ میں تو بہت ہی کھلا ڈرانے والا بن کر بھیجا گیا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، اور یہ اس سے پہلے بھی جو قسمیں کھایا کرتے تھے، جیسے ہم نے تقسیم کرنے والوں پر کے اوپر مطلب یہ ہے کہ وہ ڈالے ہیں اور ان پر عذاب نہ کیا، جو مختلف قسم کے قسمیں کرتے تھے۔ قسمیں کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا ہے، یہ ہمارے خدا کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ تو ایسے بہت سے لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ بہت سے حصے بانٹنے کے رکھے تھے، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کے زمانے میں جو ان کی کتاب تھی اس کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی کچھ حصہ پکڑ دیا، کچھ حصہ چھوڑ دیا، کچھ حصہ بدل دیا، اور اس طریقے سے پورا جو مجموعی کتاب تھی اللہ کے پاس سے جو آئی تھی اس کے انہوں نے مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، عمل میں بھی اور اس کے ایمان میں بھی۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو خدا اللہ تمہارے رب کی قسم ہے کہ ہم سب کو جمع کریں گے اور ان کو بتائیں گے کیا کرتے تھے وہ۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی، آپ کا کام تو بس یہ ہے کہ آپ کھول کر صاف انداز میں اس بات کو بتا دیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اور آپ مشرکوں سے پہلو بچا کے نکل جائیں۔ اور آپ کے ساتھ جو یہ مذاق اڑانے والے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، آپ پرواہ مت کیجیے، ہم ان کا دیکھ لیں گے، ہم ان کو دیکھ لیں گے، ہم کافی ہیں ان کے لیے۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بناتے ہیں، تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور اے نبی، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے دل میں کبھی کبھی تنگی محسوس ہوتی ہے آپ کو جو یہ لوگ کہتے ہیں اس سے، تو آپ اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، حمد بیان کیجئے، اور اللہ کے آگے سجدہ کریے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اے نبی، آپ کی عبادت جاری رہنا چاہیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین کا وقت آ جائے۔ یقین کیا ہے؟ یعنی موت، یعنی آپ موت کے لمحے تک اپنے ساتھ آپ عبادت لگائے رہیے۔ یعنی انسان کو عبادت میں اللہ تعالیٰ کے پاس کسے پورے موت کے آخری لمحے تک پابندی اور فرض جو ہے بنا رہے گا۔ سورہ نحل ہے، اس میں چونکہ شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، تو اس کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اس سورت کا نحل رکھ دیا ہے کہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک شہد کی مکھی ہے، کہ کیسے وہ چن کے لاتی ہے، چوس کے لاتی ہے، اور کیسے زہر اس میں سے نکال دیتی ہے اور اچھا حصہ بناتی ہے، کیسے گھرانہ بناتی ہے، پھر کیسا اس میں ذخیرہ کرتی ہے، اور کیسے وہ انسانوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اے نبی، اللہ کا حکم تو آ چکا ہے، یعنی آپ کو جب آپ آ گئے تو اب اس کے بعد جو آخری باتیں وہ بھی آ جائیں گی۔ اب اس کا مطلب سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو آپ جلدی مت کیجیے۔ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جس بات کا، اور بلند ہے جن باتوں سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روح کے ساتھ یعنی وحی کے ساتھ، اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ فرشتے آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو وحی ہے اس کو لے کر جس بندے کو ہم چاہتے ہیں اس کے بعد بھیج دیتے ہیں ہم اسے، اور وہ بندہ پھر لوگوں کو ڈراتا ہے اور وہی کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کو مانو اور تقوی اختیار کرو۔ اللہ نے زمین آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ان کو اندازہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بلند ہے ان باتوں سے جس کو وہ شریک سمجھتے ہیں۔ انسان کو ایک نطفے کے پانی سے پیدا کیا، اور اب وہ جب پیدا ہو گیا تو ہم سے جھگڑتا ہے، یعنی ہم سے بحث بازی کرتا ہے، یعنی اس کو اپنا مقام یاد نہیں کہ وہ تھا کہاں سے، آغاز کیسے ہوا تھا اس کا، اور وہ ایسی بحثیں کرتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دنیا کائنات کی اور اللہ کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں اس کو خبر ہے، اپنے کمنٹ کرتا ہے، اپنے تبصرے کرتا ہے ہمارے بارے میں۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور ہم نے تمہارے لیے تو چوپائے بنائے ہیں۔
انعام جو ہے اصلاً نعمت سے ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ جانور جو ہے ایک نعمت ہے انسان کے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن یہ نعمت ایسی ہے کہ زندہ چلتی پھرتی ہوتی ہے. اگر یہ جمی رہتی یا مخلوق نہ ہوتی تو ہم ان کا گوشت کھا نہیں سکتے تھے. تو اور پھر یہ کہ ہمارے قابو میں آ جاتے ہیں، ہم ان کو آرام سے پکڑ لیتے ہیں، پال لیتے ہیں. اور لکم فیہا دفء، تمہیں اس کے ذریعے سے اس کی جو کھالیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے تمہیں گرمی ملتی ہے، ان کے بال ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے تم گرم کپڑے بناتے ہو اور فائدے اٹھاتے ہو، اور اسی کے ساتھ اسی میں سے تم کھاتے بھی ہو. اور پھر دیکھو ہمیں تمہارے لیے کتنے خوبصورت مطلب یہ کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، کتنا منظر ہوتا ہے جب تم ان کو لے کے نکلتے ہو باہر چراگاہوں میں. ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے کہ صبح کے وقت میں نکل رہے ہیں جانور، ایک ہری بھری چراگاہ ہے، اچھی ہوا ہے اور ہرا بھرا ہر چیز ہے. وہاں پہ تم جاتے ہو، پھر شام کو چرا کے واپس لاتے ہو، اور پھر اس کے بعد جس وقت تم ان کو جو ہے چرانے لے جاتے ہو، بھلے کس طریقے کا منظر ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ جو انسان کے اللہ تعالیٰ نے خاص بات یہ تخلیق پیدا کی ہے، اس میں بیوٹی کتنی ہے، اس کے اندر منظر کتنا ہے، اس کے اندر انسانوں کو لبھانے والی باتیں آنکھوں کے لیے کتنی ہیں. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، یہ جانور ہم نے ایسے بنائے ہیں کہ ان میں سے تم وہ استعمال کرتے ہو جیسے بھاری وزن پہاڑوں پہ لے کے چلے جاتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جہاں تم جا ہی نہیں سکتے. اگر تم لے کے جاؤ خود تو بڑی مشکل سے پہنچو گے. ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب بڑا رحیم ہے، رؤوف ہے. اور دیکھو ہم نے مختلف جانور تمہارے لیے مسخر کیے ہیں. یہ گھوڑا ہوتا ہے، اور گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے جو بنتا ہے وہ خچر وہ ہوتا ہے جو اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اور پھر حمیر ہوتا ہے جس کے اندر دوڑنے کی صلاحیت نہیں ہوتی لیکن وزن اٹھانے کی صلاحیت ہوتی ہے. والخیل والبغال والحمیر ترکبوها وزینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھوڑوں کی نسل بنائی ہے جو تمہارے لیے سواری کا کام دیتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جانور جتنے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں یہ قرآن کے ذکر آئے ہیں. اگر یہ جانور فرض کیجئے کہ آج موجود نہ ہوتے تو ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ صاحب ہمیں نہیں معلوم کس جانور کا تذکرہ ہو رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جانور آج بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم، اور قرآن میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الخیل معقود بنواسیہا الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ خیر بندھا ہوا ہے قیامت تک. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو آج، حالانکہ آپ گھوڑے کا آپ کوئی ضرورت نہیں رہی، لیکن آج بھی گھوڑا جو ہے وہ اتنا ہی معتبر اور اتنا ہی مطلب قیمتی ہے جتنا اس زمانے میں تھا، چاہے وہ سواری کے طور پر زیادہ استعمال نہ ہوتا ہو. تو ہم نے تمہارے لیے خچر بنایا، گدھا بنایا. گدھا جو ہوتا ہے وزن اٹھاتا ہے لیکن زیادہ دوڑ نہیں سکتا ہے، اور تمہارے سواری کام آتے ہیں، اور تمہیں ان کے ساتھ تم سجے ہوئے لگتے ہو اس سے، یعنی زینت بھی ہے ان میں. یعنی کیا آدمی اگر جب گھوڑا پہ سوار ہوتا ہے تو کیا منظر اس کا ہوتا ہے، کتنا بھلا لگتا ہے. پھر اللہ نے ایک عجیب بات کہی، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم نے تمہارے لیے اور چیزیں بھی پیدا کریں گے ہم جس کو تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے. یعنی اگر یہ نبی کریم صاحب کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ہم تمہارے لیے جہاز بنائیں گے یا تمہارے لیے ہم یہ فلاں بنائیں گے تو لوگوں کے لیے تو حیرت کی بات ہوتی کہ کہہ کیا رہے ہیں یہ. لیکن جب یہ لفظ کہہ دیا کہ ایسی باتیں ہم پیدا کریں گے جن کا تمہیں اب اندازہ نہیں ہے، تو آپ اسے اندازہ کیجئے کہ آج ہم جس دور میں جو سواریاں ہمارے سامنے ہو سکتی ہیں، آگے چل کے ہو سکتا ہے اس کے آگے اور نئی قسم کی سواریاں پیدا ہو جائیں. تو یہ سب اللہ کی تخلیق ہے. یعنی اللہ نے انسان کو سجھا دیا کہ وہ یہ چیزیں کر رہا ہے، لیکن سجھانے والا تو اللہ ہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ، سجھانے کے ساتھ جو وسائل ہیں اس کے فراہم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. آپ سوچئے آج موٹر کار ایجاد ہوئی، اگر فرض کیا اللہ تعالیٰ نے پیٹرول نہ بنایا ہوتا تو گاڑی کیا کر لیتی. بجلی پر جب یہ کہ ہم نے بجلی ایجاد کر لی، بجلی کا طریقہ نہ ہوتا تو ہم کیا کر لیتے. اور کل مطلب یہ کہ اور کوئی طریقہ ہو جائیں گے تو وہ بھی انسان جو ہے کائنات میں جو چیزیں ڈپازٹ ہیں انہی سے استعمال کر کے نکالے گا. وعلی اللہ قصد السبیل. تو اب اللہ تعالیٰ جو کہنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم سوچو کہ دنیا کے لیے ہم نے تمہارے لیے کس قدر راحت کے سامان بنائے ہیں، کیسی تنوع کی چیزیں اور کیسی مزے کی چیزیں بنائی ہیں. تو تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے اور تمہاری ہدایت کے لیے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تم اپنی مرضی جیسا چاہو کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ بھی ہے کہ وہ سیدھا راستہ بتائے، جبکہ راستے بہت سے ایسے ہیں جو ٹیڑھے ہیں، بھٹکانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ وہ سیدھا راستہ بتائے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ویسے ہی ہدایت دے دیتا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو اتارا، اس سے تمہارے لیے پینے کا انتظام ہوتا ہے. پھر اس کے ذریعے سے پانی درخت جو ہیں پنپتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے تم ان کے ذریعے سے جانور کے لیے پتے پیدا نکلتے ہیں، تو ان کے جانور چراتے ہو ان کے ذریعے سے. اور تمہارے لیے طرح طرح کی پیداوار پیدا کی ہیں، زیتون ہے، کھجور ہے، انگور ہیں، اور کتنے ہی پھل ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانیاں کن کے لیے، جو اپنی فکر کو تھوڑا سا استعمال کریں، یعنی اپنے فکر کو استعمال کریں کہ یہ مخلوق ہے تو ان کا خالق کون ہوگا. اور اگر وہ محسوس کریں گے تو ان کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ لاکھوں قسم کی چیزیں پیدا کرنے والی بات میں سب میں کوئی وحدت بھی ہے کہیں نہ کہیں. یعنی ہزاروں چیزیں تنوع ہے لیکن ان میں وحدت بھی ہے، کثرت میں وحدت. تو اس وحدت کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ پیدا کرنے والا یقیناً ایک ہی ہوگا. یعنی ایک ہے جس کے ذریعے سے اتنی لاکھوں چیزیں پیدا کر رہی ہیں. اگر لاکھوں پیدا کرنے والے ہوتے تو یہ تنوع میں کثرت نہیں آتی اور کثرت میں وحدت نہیں آتی.
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، تمہارے لیے زمین میں رات اور دن کا ایک نظام بنا دیا ہے جس سے تمہیں سہولت ہوتی ہے اور تمہارے نظام آسانی زندگی کے گزارنے کے طریقے تمہارے طے ہو جاتے ہیں. سورج چاند کے ذریعے سے اس رات دن کے جوڑ دیا ہے اور ہم نے تمہارے لیے ستاروں کو مسخر کر دیا ہے. یہ اللہ کے حکم سے اب ہوتا ہے. عقل والوں کے لیے اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں. اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس کے طرح طرح کے رنگ ہیں، کسی کا کوئی رنگ ہے، کسی کا کوئی رنگ ہے، اور اس میں نشانیاں یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے. یعنی اگر ایک انسان یہ کہے کہ صاحب بس کالا رنگ خراب ہوتا ہے، سفید رنگ اچھا ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے اندر جو چیزیں پیدا کی ہیں اس رنگوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر صلاحیت ہے تو کالا زیادہ اچھا ہو جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سارے رنگ جو ہیں وہ سب رنگ وہ اس وقت اچھے ہوں گے جب اللہ کا رنگ ان پہ چڑھ جائے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ تازہ گوشت شکار کرو اور تم اس کو کھا لو. یہاں پہ لحم کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو لحم جو ہے گوشت کو کہتے ہیں، تو مچھلی کا گوشت بھی ہو سکتا ہے اور دوسری جو پیداوار ہوتی ہیں سی فوڈ ان کے گوشت کو بھی اس میں مان سکتے ہیں. تو بعض لوگوں نے اس کو جو ہے صرف مچھلی کے لیے مخصوص کیا ہے، لیکن یہ کہ دیکھا جائے تو یہ لحم کا لفظ جو ہے زیادہ گنجائش رکھتا ہے مچھلی کے لفظ کے مقابلے میں. حالانکہ خود مچھلیوں میں بہت ہزاروں لاکھوں قسمیں ہیں. اچھا، اس کے اندر مزے الگ الگ ہیں، پھر ان کی قیمت الگ الگ ہے. پھر اس کے بعد بعض مچھلیاں ایسی ہیں جو پھنس کے شکار کرنے والی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مچھلی کی شکل ہے لیکن اصلاً مچھلی نہیں ہے، جیسے بام مچھلی ہوتی ہے یا اس طرح کی. وَتَسْتَخْرِجُ، اور تم اسی پانی میں سے ایسے ایسے موتی نکالتے ہو جسے تم پہننا پسند کرتے ہو، تمہیں بھرے لگتے ہیں وہ. اور دیکھو کشتی اس میں کیسی جو ہے وہ اپنے پانی کو چیرتی ہوئی چلتی چلی جاتی ہے تاکہ تم اپنی تجارت کو پھیلاؤ. آج دیکھیے ساری تجارت کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہوتا ہے وہ سمندر کے ذریعے سے ہوتا ہے. یہ تم شکر گزار بندے بننے کے لیے ہم تمہیں یہ سب چیزیں دیتے ہیں. اور ہم نے زمین کو جما دیا، اور اگر یہ زمین پہاڑوں سے نہ جمی ہوتی تو یہ پھیل جاتی، یعنی یہ کھسک جاتی زمین. اور اس میں مطلب یہ کہ پانی جو ہے وہ بہا لے جاتا ہے زمین کو. تمہارے گھر جو ہے نیچے سے مطلب یہ پانی آتا بہا لے جاتا، لیکن پہاڑوں سے زمین رکی ہوئی ہے اور ہم نے نہریں بنائی ہیں، اور پھر نہروں کے لیے اور راستوں گزرگاہیں بنا دی ہیں زمین کے اندر. تم اس سے راستے بنا لیتے ہو اور تمہیں اس کے ذریعے سے راستوں کا ایک راہ کا اندازہ ہو جاتا ہے. اور تم نے علامتیں طے کرنے کا تمہیں سبب کہاں سے ملتا ہے؟ ان ذریعوں سے ملتا ہے جو راستے ہیں ان کے ذریعے سے. اور پھر تم ستاروں کے ذریعے سے اپنے راستے تلاش کر لیتے ہو. تو یہ بتاؤ کہ جس نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا وہ اس کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے؟ کیا تمہیں اس سے کوئی یاد دہانی نہیں ملتی؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گنتے چلے جاؤ، کبھی شمار نہیں کر سکو گے. اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور رحیم ہے، تمہارے اندر کی بات کو باہر کی بات کو سب کچھ جانتا ہے. اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو پکارتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اور وہ تو مردہ ہیں، وہ مطلب یہ کہ خود مردہ ہیں، دوسرے وہ زندہ بھی نہیں ہیں. یعنی ایک تو مردہ ہیں اور تو دوسرے کو زندگی کیا دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر خود زندگی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ زندہ سے فائدہ کیا ہوگا؟ وما یشعرون، ان کو تو خود پتہ نہیں چلتا کہ تم ان کو کیا پکار رہے ہو، اور جب ان کو اور کب ان کو اٹھایا جائے گا یہ بھی ان کو نہیں معلوم. تمہارا خدا ایک ہی ہے. تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو ان کے دلوں میں ایک عجیب قسم کی وہ ہوگی، انکار کی حالت ہوگی، بے چینی کی حالت اور ناپسندید کی حالت ان کے دلوں میں بیٹھی رہے گی. اور وہ تکبر میں پڑے ہوئے ہیں، بس اس لیے یہ سب کام کرتے ہیں، ورنہ ان کے دل جو ہیں اندر سے تو بڑے پریشان رہتے ہیں، ایک چیز پہ جم نہیں پاتے. لا جرم، اللہ تعالیٰ میں اس میں یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات کو جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے بالکل کو پسند نہیں کرتا. اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے کچھ اترا ہے، تمہارے پاس کوئی نبی آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں قصے کہانیاں سنانے کے لیے ایک صاحب آ گئے ہیں، وہ ہمیں قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں. پرانے زمانے کے قصے ہیں وہ سب. لیحملوا اوزارہم، اور یہ اس لیے ہے تاکہ وہ جتنا اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ کی کتاب کا انکار کریں گے تو اپنے بوجھ گناہوں کا بڑھاتے چلے جائیں گے، اور قیامت کے دن جب وہ پہنچیں گے تو پھر ان کا پورا کا پورا جو ہے وہ ان کا بوجھ کا بدلہ دے دیا جائے گا. اور ان لوگوں کا بھی بوجھ وہ اٹھائیں گے جن کو اپنے بغیر علم کو بھٹکاتے تھے، خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں. تو کتنا برا بوجھ ہے جو اٹھائے ہوئے ہیں وہ. اور اس سے پہلے لوگوں نے مکر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس وہاں سے آیا، ان کے قواعد گرا دیے، ان کی بنیادیں جو تھیں وہ ڈھا دیں اللہ تعالیٰ نے، اور ان پر اللہ تعالیٰ جو ہے فخر علیہم سقف من فوقہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی چھتیں ان کے اوپر سے گرا دیں. یعنی جو انہوں نے دنیا میں اپنے اصول بنائے تھے، منصوبے بنائے تھے، وہ منصوبے بیکار ہو گئے. پھر انہوں نے جو اپنے اوپر عمارتیں تعمیر کی تھی، فکر کی، علم کی، عمل کی، اور اس کے علاوہ دنیا کی مادی زندگی کی، وہ سب جو ہے وہ ضائع ہو گئی ان کی. اور پھر اللہ نے عجیب بات کہی اس میں کہ ان کے اوپر عذاب وہاں سے آیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب وہاں سے آتا ہے جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتے. یعنی دنیا میں جتنے آپ دیکھیے یہ بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے ہیں، حکمراں ہوتے ہیں،
یہ مطالعہ کرتے ہیں باقاعدہ، یہ بڑے اسٹڈی کر کے آتے ہیں کہ پچھلے دور میں زوال کیسے آیا تھا، فلاں صاحب کے ساتھ یہ واقعہ کیسے ہوا تھا، تو ان کو پتہ چلتا ہے 15 اسباب ہوئے تھے جس کی وجہ سے تباہی آئی تھی، تو وہ کہتے ہیں میں 15 اسباب کو میں بند کر دیتا ہوں، یہ 15 دروازے آنے کے میں نے بند کر دیا، اب سوال ہی نہیں، میرے اوپر کچھ نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم وہاں سے آتے ہیں جہاں وہ سوچ نہیں سکتے، یعنی ہمارے پاس 16واں دروازہ ہوتا ہے جہاں سے ہم ان کے اوپر مطلب تباہی مچا دیتے ہیں۔ اب آج کل دیکھ لیجیے آپ کہ مطلب یہ دنیا کے سارے انہوں نے انتظام کر لیے تھے، ایٹم بم کا مقابلہ ایٹم سے کر لیں گے، فلاں کا مقابلہ فلاں سے کر لیں گے، اور مطلب یہ سیٹلائٹ سے ذریعے سے مقابلہ کر لیں گے، لیکن اب یہ ذرا سا وائرس آ گیا ہے، اب ان کو مطلب یہ کہ ان کی ساری دنیا کی ساری طاقتیں، سارا فکر، سارا علم اور ساری ان کی صلاحیتیں اور سارا مال دولت اور جتنا ان کو جمع کیا تھا اس کے آگے بالکل نکمہ زیرو ہو گیا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن تو ہم کو رسوا کریں گے ہی، اور ان سے پوچھیں گے ہمارے وہ شریک کہاں ہیں جن کے ساتھ تو ہم سے جھگڑا کیا کرتے تھے، ہماری کتابوں سے اور ہمارے نبی سے تم بحث بازی کرتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم، اور واقعہ یہ ہے کہ جو آج جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نواز دیا ہے وہ تو یہی کہیں گے کہ آج تو رسوائی اسی کو ملے گی جس نے کفر کیا ہوگا، اور برائی کا انجام اسی کا ہوگا۔ اور ان کافروں کو، ظالموں کو جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے اور ان کو موت روح نکالیں گے، فالقوا السلام، اس وقت وہ کہیں گے کہ ارے ہم تو آپ کی اطاعت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو تیار بیٹھے ہوئے تھے اسلام لانے کے لیے، اور ہم نے تک بھی کوئی برا کام کیا ہی نہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا ٹھیک ہے، اب تم اس وقت تو تم چلو، اب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا سب کچا چٹا کھل جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے علم کے بارے، تمہارے عمل کے بارے میں بتا دے گا، اور ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے اس لیے ٹھکانہ ہے کہ تم تکبر کرتے تھے، تم نے ہمارے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، ہمارے حکم کے مقابلے میں تمہیں اپنی رائے بڑی لگتی تھی، تمہیں اپنے منصوبے یا اپنے نظام جو تھا یا تمہارے اپنے جو نمبر تمہارے پاس ہوتے تھے ان کو تم سمجھتے تھے کہ زیادہ طاقتور ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ تقوی کی زندگی گزاری ہوگی اور انہوں نے مانا ہوگا اللہ کی بات کو، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ نے تمہارے اوپر کیا اتارا ہے، تو وہ کہیں گے ارے ہمارے پاس تو بہترین چیز آئی ہے، خیر کی چیز آئی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جب وہ احسان کے ساتھ رہیں گے دنیا میں تو دنیا میں حسنات ملیں گی، اور آخرت گھر تو ان کے لیے خیر کا ہوگا ہی، اور یہ ٹھکانہ ہے متقین کا۔ ایسی جنتیں ہیں ہمیشہ رہنے والی جس میں وہ داخل ہوں گے، تو اس کے بعد جنتیں ان کے ہوں گی، باغات بہتے ہوں گے، جو وہ چاہیں گے، جو چیز وہ چاہیں گے ان کو ملے گی۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی باتیں بتائی ہیں کہ مومنین کو جنت میں یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں صاحب فلاں چیز ہم چاہتے ہیں وہ بھی ملے گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو یہاں پر دیکھیے اللہ نے ایک اصول بتا دیا، کچھ چیزیں ہم نے بتا دی ہیں، کچھ نہیں بتائیں، لیکن ایک اصول بتا دیا کہ جس کی جو خواہش ہوگی وہاں وہ پوری کی جائے گی۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، متقین کو اللہ تعالیٰ خوب بدلہ دیتا ہے، اور ان کے فرشتے آئیں گے تو بڑے اچھے انداز میں، بھلے انداز میں، بہت ہی ان کے ساتھ، یعنی ان کے روح میں کافروں کی روح میں ایک بدبو ہوگی، اور ان کی روحیں پاک صاف ہوں گی، فرشتے پاک صاف انداز میں ان کو اپنے بہترین لباس میں اور بہترین کپڑے میں ان کو لپیٹ کے لے کے جائیں گے، اور ان سے کہیں گے آپ کے اوپر تو سلامتی ہو، اور آپ کے لیے جنت کا وعدہ اللہ نے کیا تو آپ تو داخل ہونے والے ہیں اس میں۔ حل ینظرون، تو اے لوگوں جو تم کو یہ نبی تمہیں بتا رہے ہیں، تم اس کے بعد سوچو تو کہ آپ کس بات تک اس کا انتظار کر رہے ہو، تم کہ تمہارے پاس فرشتے آ جائیں یا اللہ کا حکم آ جائے، اس کا انتظار کر رہے ہو؟ اس سے پہلے بھی ایسے ہی لوگوں نے کیا تھا، لیکن جب ان کے پاس جو کچھ ہوا تھا تو اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے پہ ظلم کیا، اور ان کے اعمال کے نتیجے میں ان کو برائیوں ان کو گھیر لیا، اور گھیر کے ان کو وہاں تک پہنچا دیا جس کے بعد وہ اللہ کی باتوں کا مذاق اڑانے لگے۔ وقال الذین اشرکوا، جو شرک کرنے والے ہیں وہ ایک عجیب بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ کیوں دیا حکم؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اگر یہ برا لگتا تو ہمیں روک دیتا، ہمیں پکڑ لیتا، ہمارے ہاتھ روک دیتا، اور یہ ہمارے جو بت ہیں یہ بھی انکار کر دیتے ہمارے آگے جھکنے سے یا عبادت کروانے سے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کی مرضی شامل ہے اس میں، اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی یہی مسئلہ رہا ہے، ان کو بھی کوئی اچھا لگا ہوگا تبھی تو انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور ہمیں تو کوئی ایسی بات آئی نہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ حرام کام ہے۔ تو یہ اس سے پہلے والی قوموں نے بھی یہی دلیلیں پیش کی تھی، حالانکہ ان کے بعد رسول آئے تھے جنہوں نے پوری طرح سے ان کو بات پہنچا دی تھی، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، اور اس نے یہ بتایا ہمیشہ دو باتیں بتائی ہیں، اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے مقابلے میں جو بھی طاغوتی طاقت ہے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہے اسے بچو۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی وہ تو ہدایت پہ ہو گئے، لیکن جن کے لیے گمراہی طے ہو گئی تو ان سے کہا ان کے لیے پھر طے ہی رہے گی، پھر وہ نکل نہیں سکتے اس سے۔ اے لوگوں ذرا زمین میں چلو اور یہ دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام ہوا کیا۔ انتہا سید نبی، اگر آپ چاہیں بھی سب کو ہدایت دینا تو آپ نہیں دے سکتے ہدایت، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے کہ گمراہ ہونے والے جو گمراہی کو پسند کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ بڑی عاجزی کے ساتھ بلا کے ہدایت نہیں دے گا، ان کو بغیر طلب کے نہیں دے گا، اور ان کے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ اپنی کوششیں قسمیں کھا کھا کے پریشان ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں اس بات پر کہ ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے،
کوئی موت ووت کا بات کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وعدہ جو ہم نے کیا یہ سچا ہے, ابھی لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے اس کا. لیبین لہم, اے نبی ہم نے تو آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ جو آپس میں ان کے اختلافات ہیں, جو ان کو غلط باتیں انہوں نے سمجھ رکھی ہیں, غلط باتیں طے کر رکھی ہیں, غلط اصول بنا رکھے ہیں, اور پھر آپس میں بھی اختلاف کرتے رہتے ہیں, تو آپ کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس میں صحیح بات بتا دیں اور ان کے اختلاف میں جو غلطیاں ہیں وہ ظاہر کر دیں. تو اگر کافر جاننا چاہیں گے تو وہ مطلب ان کو بھی فائدہ ہوگا, لیکن اگر وہ نہیں جانتے تو ان کو آخرت, جب وہ جھٹلانے والے کافر جو ہیں ان کو کبھی پتہ چل جائے گا آگے چل کے. انما قولنا لشیء, ہمارا اختیار کا حال یہ ہے کہ جب ہم کسی بات کو طے کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ہجرت کریں گے اپنے وطن کو چھوڑ کر, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر, جب پہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے تو ہم ان کو ایک دنیا میں پناہ دیں گے, دنیا کے اچھے حصے میں پناہ دے دیں گے انہیں. اور اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑا اجر ہے وہ تو آخرت میں ان کو ملنا ہے. الذین صبروا, کیونکہ انہوں نے صبر کیا تو دنیا میں اپنے رب پہ توکل کرتے تھے. اور ہم نے کسی قوم میں کبھی بھی نبی بھیجے ہیں, انسانوں میں بھیجے ہیں, مردوں میں مرد نبی بنائے ہیں, اور ہم نے ان کے پاس نبی وحی کر کے ذریعے سے ان کو بتایا تھا. تو اے لوگو, اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو. یعنی انسان کے دو طریقے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے تو آسان بات یہ ہے کہ معلومات کر لے, اور معلومات خود تو آ نہیں رہی ہیں اس کی, تو جو علم والا ہے اس سے پوچھ لے. لیکن انسان کا دوسرا مسئلہ سب سے بڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے معلوم نہیں ہے لیکن اعتراض سے شروع کرے گا. یعنی آج کا انسان, پہلے کا انسان بھی ہے لیکن آج کا انسان بھی یہی کرتا ہے کہ اعتراض سے شروع کرے گا. صاحب یہ اللہ میاں نے ایسا کیوں کیا ہے, قرآن میں ایسی بات کیوں لکھ دی گئی ہے, حدیث میں ایسی بات کیوں ہو گئی ہے. بھئی آپ پہلے اس کا علم تو حاصل کر لیں, اس کے بارے میں پوری معلومات کر لیں, تو اعتراض سے پہلے سوال کر لیجیے. ہاں سوال میں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو مزید اچھے لوگوں سے پوچھ لیجیے, زیادہ گہرے علم والوں سے پوچھ لیجیے, تو آپ کا جواب مل جائے گا. لیکن ہمارے یہاں شوق ہے لوگوں کو اعتراض سے شروع کرنے کا کہ ایسا کیوں ہے. بالبینات والزبر, جبکہ وہ جو نبی ہوتے ہیں وہ بینات کے ساتھ اور کتابیں لے کر آتے ہیں, بینات کے ساتھ آتے ہیں. اور ہم نے تو یہ نبی آپ کے اوپر ایک ذکر اتارا ہے تاکہ آپ لوگ اس کے ذریعے سے خوب کھول کے بیان کر دیں, اور شاید وہ غور و فکر سے کام لے لیں. افا امن الذین, لیکن اگر دنیا میں لوگ مزے کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور ہماری ان پہ کوئی زور نہیں چلے گا, تو وہ مکر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, اور برائیوں میں پڑھ کے تو اور مکر میں وہ گھرتے چلے جا رہے ہیں. تو کیا ان کو یہ خیال نہیں آتا کبھی اللہ تعالیٰ زمین دھسا دے ان کے اوپر, یا ان کے اوپر وہاں سے عذاب آ جائے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے, یا ان کو جس وقت وہ الٹ پلٹ ہو رہے تھے, اوپر نیچے ہو رہے تھے, چل پھر رہے تھے, اس وقت ان کو پکڑ لے, وہ کہیں بھی ہمیں بے بس نہیں کر سکتے. یا ان کو ایسی حالت میں پکڑ لے کہ ان کے اوپر خوف مسلط ہو جائے, جیسے آج خوف دیکھ لیجئے, کرونا کا خوف کیا ہے, کہیں دکھ نہیں رہا ہے, کہیں نظر نہیں آ رہا, لیکن خوف مسلط ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے آگے بے بس ہو گیا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو تم کو ایسے خوف میں مبتلا کر دیں کہ تم اس سے نکل نہیں سکو. وہ چیز دکھ بھی نہیں رہی لیکن خوف میں مبتلا ہے, مرا جا رہا ہے انسان, یعنی آدھا انسان جو ہے وہ تو خوف میں مر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے جو رؤوف اور رحیم ہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ, اگر دیکھو اللہ تعالیٰ نے تخلیق پیدا کی ہے تو اس بات پہ غور کرو کہ یہ سایہ کیا چیز ہے. تمہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ سورج چل رہا ہے, ڈھل رہا ہے, اوپر آ رہا ہے تو سایہ بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں, سایہ ہماری پیدائش ہے, ہم نے الگ سے پیدا کیا ہے, سورج کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے. جو پیدا کیا ہے, جو چیز ڈھلتی ہے اس کے سائے میں یمین دائیں بائیں ہوتی رہتی ہے, یہ سب اللہ کے سجدہ کرنے والے ہیں اور اللہ کے ساتھ عاجزی کرنے والے ہیں. اور زمین میں اور جو کچھ بھی لوگ ہیں آسمان میں وہ سب اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں, جتنی مخلوق ہیں, اور فرشتے, اور یہ تکبر نہیں کرتے. یہ بھی آیت سجدہ ہے, اگر آپ نے پڑھی ہو تو سجدہ کر لیجئے گا بعد میں. یخافون ربہم من فوقہم, اور یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ وہ جو ان کے اوپر ہے, جو ان سے بلند تر ہے, اور وہ جس بات کا کہا جاتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں. وقار اللہ, اللہ تعالیٰ تو صرف یہ کہتا ہے کہ بھائی دو خدا مت بناؤ, صرف ایک ہی خدا بنا کے رکھو اور مجھے سے ڈرو. زمین آسمان میں سب ہیں, اور جو کچھ بھی ہے زمین آسمان میں سب اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو جھکانے میں لازمی طور پر طے سمجھتے ہیں. یعنی لوگ پابند سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم اللہ کے آگے جھکے رہیں, تو کیا اللہ کے علاوہ کہیں اور سے ان کو تقوی بچاؤ کا سامان کرنا چاہتے ہیں وہ؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ, جو کچھ نعمت تمہیں آتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملی ہے تمہیں. تم اذا مسکم الضر, اگر تمہیں ذرا سی تکلیف پہنچ جائے تو تمہارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ چلانے لگتے ہو, مطلب یہ بولائے پھرتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم, اللہ تعالیٰ پھر تمہاری مصیبت دور بھی کر دیتا ہے. تو تمہارے اندر سے پھر ایسے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو مصیبت سے ذرا سا نکلتے ہیں تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں, اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا انکار کرنے لگتے ہیں. تو ٹھیک ہے, کچھ دن کی مہلت ہے, اس سے فائدہ اٹھا لو, پتہ چل جائے گا. ویجعلون, اور ایسے لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں, حصے دار بنا دیتے ہیں جن کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے ہم نے انہیں نصیبا مما رزقناہم, ہم نے ان کو دیا ہے, اس میں سے وہ دوسروں کا حصہ دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کا خوب سوال کرے گا جب وہ جو کیسے وہ بہتان لگاتے تھے. اور پھر اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں بنا رکھی ہیں. عجیب بات ہے, کتنے پاک ذات ہے اللہ کی. اپنے لیے تو وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ بیٹی ان کو ملے,
یعنی اپنے لیے وہ نہیں چاہتے کہ بیٹی ہو ان کے گھر میں، یہاں تک کہ ان کے گھر میں اگر کہ بتایا جائے کہ ماں نے اپنی بیٹی پیدا کی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ غصے کی حالت میں مطلب یہ کہ وہ گھونٹ پینے لگتے ہیں غصے کے، اور قوم سے شرمندگی سے بھاگے پھرتے ہیں، کہیں پہ منہ نہیں دکھاتے اپنا کہ صاحب کیا بات کہی گئی ہے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو ذلت کے ساتھ رکھیں یا اس کو جا کے زمین میں گاڑ دیں۔ عربوں میں بہت سے قبیلے ایسے تھے جو یہ کام کرتے تھے باقاعدہ، اور آج بھی ہوتا ہے، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑے مطلب ایڈوانس ملکوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ بچے کی پیگننسی پہلے معلوم ہو جاتی ہے کہ کیا ہوگا، تو معلوم وہیں باٹ کرا دیا، اس کو ختم کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنے برے لوگ ہیں جو اس کا حکم لیتے ہیں، الا الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو وہ لوگ جو اللہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کی مثالیں جو ہیں وہ برائی ہی کے ساتھ چلیں گی، یعنی ان کی برائی، ان کی اچھائی کے ساتھ مثالیں بنی نہیں سکتی ان کی۔ صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کی اعلیٰ ترین مثال ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ذات ہے اس کی وہ اعلیٰ ترین ذات ہے، تو اس کے ساتھ جو بھی چیز بندی ہوگی وہ بھی اعلیٰ ترین ہوگی، وہ عزیز اور حکیم ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو فوراً پکڑ لیتا اس کے ظلم پر، اس کی زیادتی پر، تو دنیا میں ایک مخلوق زندہ نہیں بچتی، لیکن ہم نے ہر ایک کے لیے ایک مدت متعین کر دی ہے، جب وہ مہلت آئے گی تو نہ آگے پیچھے ہوگی، نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ اور وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ چیزیں بناتے ہیں جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور ان کے جھوٹ نکلتے رہتے ہیں ان کی زبانوں سے، اور یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو حسن ہی ملے گا، ہم تو اچھائی کے مستحق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو انہوں نے برائیاں طے کر رکھی ہیں اور اپنے لیے انہوں نے اچھائیاں طے کر رکھی ہیں، تو ان کے لیے جہنم ہے، اور اس میں وہ جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے بڑے افراد کے ساتھ ان کو سب چیزیں مل جائیں گی، جو انہوں نے آگے بھیجا تھا اپنے آگے ان کو خوب ساری چیزیں وہاں سب مل جائیں گی۔ تو اللہ لقد ارسلنا، اے نبی ہم نے اس سے پہلے بہت سے قومیں تھیں، ان میں رسول بھیجے تھے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال کو سجا دیا، اور وہ ان کا قیامت کے دن جو ہے ولیہم آج ان کا سرغنہ بنا ہوا ہے، اور ان کو عذاب تک لے کے جائے گا وہ۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے جو کتاب آپ پہ اتاری ہے یہ اس لیے اتاری ہے تاکہ جو لوگوں میں اختلافات آ گئے ہیں دین کے معاملے میں، دین کی سمجھ کے معاملے میں، دین کے اندر فہم کے معاملے میں، آپ ان کو آپ کے ذریعے سے وہ سمجھ لیں اور سمجھ جائیں اور صحیح بات ان کو مل جائے۔ یہ ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، زمین مردہ ہوتی ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے، یہ بڑی نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ اور تمہارے لیے دیکھو جانوروں میں بڑی عبرت کی چیز ہے، بڑی تمہارے لیے نشانیاں ہیں کہ دیکھو ایک جانور غذا کھاتا ہے، کچا مطلب یہ کہ سبزی کھا رہا ہے، پتے کھا رہا ہے، مطلب گھاس کھا رہا ہے، ہری چیز ہے اور اس میں کوئی جان نہیں ہے، وہ پیٹ میں جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے اس کی غذا جو ہے وہ لید کی شکل میں باہر نکل جاتی ہے اور خون بن جاتا ہے اس کے جسم کو پنپنے کے لیے، لیکن اسی دونوں کے بیچ میں ہم ایک دودھ پیدا کر دیتے ہیں اس سے، اور ایسا دودھ جس سے بے پناہ مزیدار ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، اور لوگوں کو اس میں فائدے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس کے چسکا لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں جانوروں میں کہ دیکھو ایک جانور ہے وہ چارہ کھاتا ہے، اس کے پیٹ میں جاتا ہے، اس میں سے لید بن کے نکل جاتا ہے اور خون بن جاتا ہے، لیکن اسی میں سے ہم ایسا دودھ بنا دیتے ہیں جو لوگوں کے لیے بے مزے کے لحاظ سے، فائدے کے لحاظ سے، اور اس کی مطلب یہ کہ جو کہہ لیجئے کہ اس کی خوبیاں اس کے لحاظ سے اتنی شاندار چیز ہوتی ہے کہ ہر آدمی پینے میں اس کو مزہ آتا ہے، ہزاروں طریقے سے وہ استعمال ہوتا ہے۔ وَمِن ثمرات النخیل، اور دیکھو ہم نے تمہارے لیے کھجور کے اور انگور کے باغات پھل بنائے ہیں، اور اس کے ذریعے سے تم ایسا نشے کی چیز بھی بناتے ہو لیکن اچھا رزق بھی اس سے تم حاصل کر لیتے ہو، اور یہ تمہارے لیے عقل والوں کے لیے تو بڑی اس میں نشانیاں ہیں۔ اور تمہارے رب نے وحی کا مطلب یہاں پر نبی کے لیے وحی کا مطلب دوسرا ہوتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحی کا مطلب ہے ایسی بات جو اس کے دل میں ڈال دی جائے جو صرف اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئے اور اس کے اندر یہ بات پیدا کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے دل میں یہ بات ڈالی یا اس کے مزاج میں یہ بات ڈال دی کہ تم چلو اور اڑو اور جاؤ پہاڑوں پہ اور مختلف جگہوں پر اپنے تم مطلب یہ ہے کہ وہ بناؤ، تمہارے مطلب یہ ہے کہ جو وہ ہوتے ہیں شہد جمانے کا چھتا ہوتا ہے وہ بناؤ، اور درختوں کے اندر بنا لو، اور جہاں جہاں لوگوں نے اپنے وہ بنا رکھے ہیں، کہیں پر اپنے مختلف قسم کے شامیانے تان رکھے ہیں یا کہیں پر انہوں نے اپنا عرش وہ جو ہوتا ہے اوپر چھپر ہوتا ہے جیسے اس میں بنا لو تم، اور اس کے بعد تم جاؤ اور پھلوں میں سے چوسو، اور تمہیں جہاں سے راستہ ملے ہم نے تمہارے لیے راستے آسان کر دیے، تم چلتی چلی جاؤ جہاں جہاں تمہیں جانا ہے پھلوں کے پاس، اور ہر طرح کے پھولوں کا مزہ لے لو، اس میں سے مزہ چوک لو، اور اس میں سے جو زہر ہوتا ہے اس کو الگ کر دو، تو اس کے ساتھ اس کے پیٹ میں وہ لے کے آتی ہے، پھر وہ ایک پانی بنتا ہے، اس کا پانی کو وہ سکھاتی ہے، پھر وہ اس کے ذریعے سے اس طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، اور ہم نے اس کی شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا رکھا ہے۔ شفا کا ہے ظاہر ہے کیا مطلب ہے یہاں شفا کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جسمانی امراض کے لیے بطور غذا کے، بطور دوا کے
بطور مختلف چیزوں کے، یہاں تک کہ بطور پریزرویٹو کے ہم نے اس کو تمہارے لیے بنا دیا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے آپ، شہد کی مکھی کی کتنی بڑی انڈسٹری ہے اور اس کے ذریعے سے کتنا زبردست کام ہوتا ہے، اور اس میں مطلب یہ مصنوعی طور پر بھی پیدا کیا جاتا ہے اور فطری طور پر بھی پیدا کیا جاتا ہے، اور شہد کے نام پہ کتنے دھوکے بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ تمہارے لیے بڑے سوچ فکر کی چیز ہے، اگر تم اس پہ غور کرو۔ تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم کو کس لوگوں کو وفات دینے میں یہ بھی کرتا ہے کہ ان کی عمر اتنی آخری درجے کی پہنچ جاتی ہے کہ وہ بالکل جیسے کہتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھول جاتے ہیں سب کچھ، یعنی آپ معلوم ہوا کہ بالکل بچے ہو گئے، بالکل ایسے ہو گئے کچھ جانتے ہی نہیں۔ اتنی آخری عمر تک بھی کسی کو پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، کسی کو بڑھا کر دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ تو اگر اب تم دیکھو، اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کہی کہ جن کے پاس زیادہ رزق آ جاتا ہے وہ یہ چاہیں گے بھی نہیں کہ ہم اپنا رزق دوسروں کو دے کے برابری کر لیں، یعنی اپنے رزق کو اپنے پاس ہی رکھے رہیں گے۔ وہ کہ نہیں تھا، ہم کو اللہ نے دے دیا، بس یہ ہمارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم یہ سوچو کہ تم دنیا کے معاملات میں تمہارا یہ معاملہ ہے کہ جس کو زیادہ مل گیا وہ کم والے کو اپنے برابر نہیں کرنا چاہتا، جی، اور اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کرنا چاہتا، اور یہ نہیں کہتا کہ بھائی ہم تو برابر ہیں اس میں۔ لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک نبی ہم نے تم کو بھیجا ہے جو تمہارے پاس آیا ہے تم ہی جیسا، تو صاحب ہمارے اوپر کیسے ہو گیا، ہم سے بڑھ کے کیسے چلا گیا، ہم اس کو بڑھنے نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم دنیا میں تم ذرا سا مال میں جاتا ہے تو اس مال کو تم سمجھتے ہو کہ بس ہمارے لیے اب معیار کے لحاظ سے جو آدمی ہمارے برابر کا ہوگا اسی کے ساتھ ہم جوڑیں گے۔ تو کیا اللہ کی نعمتوں کو تم انکار کرنا چاہتے ہو؟ اور دیکھو ہم نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے تمہارے لیے جوڑا بنا دیا، اور تمہارے لیے جوڑوں سے کیا ہوتا ہے کہ تمہارے بیٹے ہوتے ہیں، بیٹوں سے پوتے ہوتے ہیں، اور تمہیں رزق دیا ہے طیبات سے۔ اب ظاہر یہاں بیٹیوں کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ بیٹیوں سے نسل تو نہیں چلتی، لیکن بیٹیاں بھی اس میں شامل ہیں، تو دونوں اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے ہیں۔ افبالباطل یؤمنون، کیا وہ باطل پر ایمان لانا چاہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسری ایسی چیزوں کا عبادت کرتے ہیں جو ان کو رزق نہیں دے سکتے، نہ آسمان سے نہ زمین سے، اور وہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو مثالیں مت دیا کرو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ایک مثال دی کہ ایک غلام ہے اور وہ کسی کی ملکیت میں ہے، اور وہ کچھ اچھا کام نہیں کر پاتا، کچھ بھی نہیں کر پاتا، یعنی وہ کام کے لیے ہے ہی نہیں، کسی طرح کام کے اہل نہیں ہے۔ اور ایک بندہ ہے جس کو بہترین رزق ہم نے دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے اس کو رزق جب دے دیا تو وہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا ہے، کھلے چھپے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ نے کہا کہ ایک آدمی ہے جس کے اندر کوئی اہلیت نہیں، کوئی دنیاوی طور پر اس کے بعد مقام بھی نہیں ہے، اور ایک آدمی جس کو اللہ نے کچھ دے دیا تو وہ جو ہے اس سے اپنے لیے بھی کر رہا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے، تو برابر لگیں گے دونوں؟ پھر اللہ نے کہا ایک اور مثال لے لو، ایک انسان ہے گونگا بہرا ہے اور کچھ نہیں کر پاتا، اور وہ اپنے آقا کے اوپر بڑا بوجھ بنا ہوا ہے، جہاں بھی جاتا ہے کوئی خیر لے کے نہیں آتا۔ ایک اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ وہ انسان ہے، اللہ نے اس کی طاقتیں بڑھا دیں، صلاحیتیں بڑھا دیں، اور وہ طاقت بھی دی اس کو، تو وہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، سیدھے راستے پہ۔ کیا دونوں برابر ہوں گے؟ یعنی کہنے کا مطلب ایک جاہل اور ایک عالم بھی برابر نہیں ہو سکتے، ایک پڑھا لکھا اور ایک کم لکھا نہیں ہو سکتا، اور ایک مطلب زیادہ صلاحیت والا کم صلاحیت والا برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے ہی ایمان والے اور کفر والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو غیب اور آسمان کا زمین کا سب معلوم ہے، اور اس کے بعد قیامت کا جو حکم ہے وہ ایسے آئے گا جیسے تمہاری آنکھ ذرا سی جھپکی، یا اس سے بھی سمجھو کم مدت میں وہ قیامت آ جائے گی۔ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اللہ نے نکالا ہے، تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر تمہارے لیے سماعت کا انتظام کیا، بصارت کا انتظام کیا، تمہارے دلوں کو مطلب یہ کہ اس میں اللہ نے بنایا، اور اس لیے تھا کہ تم شکر کرو۔ تم دیکھتے نہیں کہ پرندوں کو آسمان میں کیسے مسخر ہیں، ہوا میں کیسے وہ ہیں، ہوا ان کو اڑا کے کہیں بھی گرا دے وہ مسخر رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جن کو روکے ہوئے، یہ مومنین کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اللہ نے تمہارے گھروں کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، اور تم جانوروں کی کھالیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے بھی خیمے بناتے ہو، اور اس کے اندر تم جو ہے ان کو اٹھائے پھرتے ہو جب تمہیں سفر کرنا ہوتا ہے، اور جب تمہیں کہیں قیام کرنا ہوتا ہے تو بڑے آرام سے ان کو اٹھا کے لے کے جا کے چلے جاتے ہو، وہاں لگا دیتے ہو۔ پھر ان کے بالوں میں ان کی جو مطلب یہ کہ ان کے جو مختلف بال ہیں مختلف طریقے کے، ایک تو جیسے کھال ہوتا ہے، بال ہوتے ہیں مثلا بکری کے، ایک مثلا اس کے ہوتے ہیں فرض کیجئے کہ بھیڑ کے، اس طرح کے جو ہیں، تو جتنا کے بال ہیں ان کے اون ہیں، پیشم ہیں، بال ہیں، سب سے تم اپنے کیا کیا طرح کے سامان بناتے ہو، کپڑے بناتے ہو، اور تمہارے لیے اس میں بڑے تھوڑی دیر کے لیے مزے لینے کی چیزیں ہیں۔ اور ہم نے تمہارے لیے سایہ بنا دیا تاکہ پہاڑوں سے تم کو سایہ مل جاتا ہے، پہاڑوں میں تم پناہیں بنا لیتے ہو اپنے لیے، اور تمہیں ہم نے ایسے لباس دے دیے ہیں جس کے ذریعے سے تم گرمی میں سردی میں اپنے آپ کو بچا لیتے ہو۔ یہاں تو سردی میں ہم بچاتے ہیں، وہاں پر اپنے یہاں جو ہوتے ہیں گرمی سے بچانے کا لباس بناتے ہیں، اور ایسا لباس بنانے کی ہم نے تم کو صلاحیت دی جو تم جنگ میں اس کو استعمال کرتے ہو، مطلب جیسے بلڈ پروف چیزیں بنا لی۔ کذالک تم نعمت ہو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو بھرپور طور پر دیتا ہے تاکہ تم اللہ کے آگے جھک جاؤ۔
فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر تم پلٹ جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی تمہارے بات۔ یہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے، اللہ کی نعمت کو یہ خوب پہچان لیتے ہیں لیکن پھر نہیں مانتے، اور ان میں سے اکثر کافر ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر امت کو اٹھائے گا تو ایک امت کا، ہر امت کا ایک گواہ ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی اجازت نہیں دے گا، کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی بولنے کی، اور نہ ان کی کوئی ان کی رضامندی پہ اللہ تعالیٰ ان سے رضامند ہوگا۔ اور جب وہ ظلم کرنے والے عذاب کو دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا اب کوئی نہ تو کمی ہونے والی ہے نہ مہلت ملے گی۔ اور جب شرک کرنے والے دیکھ لیں گے کہ ان کے شریک جو ہیں وہ تو ہمیں کام ہی نہیں آ رہے، تو وہ اپنے رب سے کہیں گے اللہ میاں یہ تو ہم آپ کو چھوڑ کر ان کو بلایا کرتے تھے، تو اللہ فالقوا الی ربہم فالقوا الیہم، تو وہ ان کی طرف جو ہے ان کو ڈالا جائے گا، ان کی طرف بات کو ڈالیں گے تو کہیں گے انکم لکاذبون، تم تو جھوٹ بولتے ہو، ہم تو تمہاری بات مانتے نہیں، تمہاری بات ہم نے مانی تھی۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ ہمارے فرشتوں، ہم نے اپنے شریکوں کی طرف بات اپنی منانا چاہی تھی، اب منوانا چاہتا ان سے تو وہ تو مان ہی نہیں رہے، اللہ میاں آپ مان لیجئے ہماری بات، ہم آج مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے بعد جتنی باتیں بنائی تھیں سب جھوٹی ثابت ہو جائیں گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، تو ان کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے کہ وہ بگاڑ پھیلاتے تھے۔ اور ہمارے نبی، اے نبی، ہر قوم میں سے ایک شہید بنا کے لے کر آئیں گے، اور سارے لوگوں پہ ہم آپ کو شہید بنا کر لے کر آئیں گے۔ اے نبی آپ سب پہ شہادت دیں گے، اور ہم نے یہ کتاب اتاری ہے ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، ہدایت کی، رحمت کی اور بشارت کی ہے مسلمانوں کے لیے۔ پھر بہت اہم آیت ہے جس کو عمر بن عبدالعزیز نے خطبے کا حصہ بنا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو اور احسان سے کام لو، رشتہ داروں کو کا حق ادا کرو، برائی سے روکتا ہے وہ تمہیں، اور فحاشی سے روکتا ہے اور سرکشی سے روکتا ہے۔ یہ باتیں نصیحت والوں کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، جب اللہ سے عہد کرتے ہو تو عہد کو پورا کرو۔ ایک عہد تو وہ ہے جو ہم نے بتایا کہ شروع میں ہم کر چکے ہیں، اور ایک عہد نبی کو مان کر کرتے ہیں، اور ایک عہد اپنے آپس میں کرتے ہیں۔ تو دیکھو قسمیں کھا کھا کہ جب قسم کھا لی ہے تو اس کو توڑو نہیں، ایسا کرو گے تو تب کہ تم نے اللہ کو اس کا ذمہ داری بنایا تھا۔ اور تم اس عورت کی طرح مت ہو جانا جس نے سوت کاتا، الگ الگ سوت پڑا ہوا تھا، اس نے کاٹ کے اس کے ایک تاگا بنا دیا، گولا بنا لیا تاگے کا، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ بکھیر کے پھر بکھیر دیا اس کو۔ تو اللہ نے کہا تم نے اتنی محنت کی اور ایمان لائے تم، اور اس کے بعد ایمان کے ساتھ چلتے رہے، اور اچانک تمہارا دل بدل گیا اور تم نے ایمان کو چھوڑ دیا، تو تم ایسے ہی ہو گئے جس سوت کاتا تھا اور واپس اس کو تم نے دوبارہ اس کو پلٹ دیا۔ تو تم ایسا مت کرو کہ تمہاری قسموں کو تم اپنے درمیان میں مطلب بہانے کے طور پر قسموں کو استعمال مت کرو، اور یہ مت کہو کہ قسمیں کھا کھا کہو کہ صاحب ہماری امت سب سے بڑھ کر ہے اور دوسری امت ہمارے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، یہ مت کہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو آزما کے دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن بتا دے گا کس نے کیا کام کیا تھا، کون غلط تھا کون صحیح تھا۔ اور تم کو چاہتا تو اللہ تعالیٰ ایک ہی امت بنا کے رکھتا، لیکن اس کے لیے طے کر دیا اس نے کہ جو مانے گا وہ ہدایت پہ رہے گا، جو نہیں مانے گا وہ گمراہی میں ہوگا، اور ہم موقع دیں گے تم کو اور سوال کریں گے پھر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، تو تمہاری قسموں کو تمہارے لیے مطلب یہ ہے کہ اپنے درمیان میں اپنی بات ثابت کرنے کے لیے، جھوٹی بات ثابت کرنے کے لیے استعمال مت کرو، کہ اس کے بعد تمہارا قدم جم جائے، جمنے کے بعد تم بکھر جاؤ، تمہارا قسم پھسل جائے، تمہارا قدم پھسل جائے، اور پھر تمہیں وہ عذاب چکھنا پڑے کہ ہم اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے تھے، اور یہ عذاب بڑا ہے۔ اور اللہ کے عہد کو چھوڑ کر دوسری زمین کی جتنی چیزیں ہیں تم خرید لو گے تو وہ تھوڑی سی قیمت ہوگی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر تمہیں علم ہو جائے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ختم، تمہارے پاس جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کا مطلب جو ہم نے اللہ کے پاس بھیج دیا وہ بھی باقی رہے گا، اللہ تو باقی ہے ہی، ہمارا بھیجا ہوا اللہ کے پاس ہی ہے جو باقی رہے گا، اور ہم صبر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے ان کے بہترین عمل کا، اور بہترین طریقے سے دیں گے۔ جس نے بھی عمل کیا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن وہ مومن ہو، تو ہم اس کو بہترین زندگی سے حیات دے دیں گے، بہترین حیات سے نواز دیں گے، اور احسن طریقے میں بدلہ دیں گے۔ اے لوگو، اے نبی، جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ اعوذ باللہ پڑھ دیا کریں شیطان سے، تاکہ وہ شیطان آپ سے دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آپ آ جائیں۔ اور شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا ایمان والوں پر، کوئی زور نہیں چلتا۔ انما سلطان کس پر زور چلے گا؟ جو مشرک ہونے والے ہیں، جو اللہ سے پھر جاتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کو بدل کر دوسری آیت لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم نے کیوں اتارا تھا اس کو اور ہم نے کیوں بدلا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ صاحب لگتا ہی ہے کہ کچھ اللہ میاں بھول گئے، اللہ میاں نے کوئی نئی بات مطلب یہ کہ وہ کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ تو آپ فرما دیں کہ میرے پاس روح قدس جو ہے جبریل اپنے رب کے پاس سے ایک حق کی بات لے کر آتے ہیں، اور یہ اس لیے لاتے ہیں کہ تاکہ مومنین کے دل میں جماؤ پیدا ہو جائے اور بشارت ان کو ہدایت مل جائے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کوئی آدمی آپ کو سکھا دیتا ہے، تو وہ مشہور یہ تھا کہ ایک صاحب تھے جو رومی تھے، وہ سکھا دیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ آدمی کو تو عربی ٹھیک سے نہیں آتی، وہ آپ کو سکھائے گا؟ آجمیون، ایک آجمی جو ہے وہ اتنی اچھی زبان سکھا سکتا ہے آپ کو؟ کیا بات ہے، کمال کر دیا۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں وہی ایسی باتیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا، اور یہ جھٹلاتے ہیں، جھوٹی باتیں بناتے ہیں،
اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ یہ کام کرتے ہیں. من کفر باللہ، تو ایک آدمی جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا جبکہ ایمان لا چکا تھا، اگر کسی کو کفر پہ مجبور کر دیا جائے یا کفر کر لے ایمان کے بعد تو اللہ تعالیٰ کے وہ محروم ہو جائے گا. ہاں سوائے اس کے کہ کسی کو مجبور کر دیا گیا کہ تمہاری جان لے لیں گے ولا تم کلمہ کہو، خراب کلمہ کہو، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے. ہاں اگر کسی کا دل جو ہے کفر پہ کھل گیا تو پھر اللہ کا غضب ہوگا اور عذاب عظیم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت کو چھوڑ کر. اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، ان کی بصارت پر، اور یہ غفلت میں ہی پڑے رہتے ہیں، اور یقیناً یہ خسارے والے ہوں گے آخرت میں. اے لوگوں جو تم ان ربک کا، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان کو آزمایا گیا تھا، دین کے بارے میں آزمائش میں ڈالا گیا تھا، اور وہ اپنی کوششوں میں لگے رہے، جہاد کیا، صبر کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کے وعدے کرتا ہے. یوم یاتی کل نفس، اس دن ہر انسان جو ہے اپنے بارے میں جب اس کو پتہ چلے گا وہ خسارے میں جا رہا ہے تو وہ بحث بازی کرے گا، اللہ میاں سے حجت بازی کرے گا، اللہ میاں میں نے تو یہ بھی کیا تھا، اللہ میں تو فلاں کام بھی کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ہر شخص کو جو عمل کیا ہے اس میں کوئی ظلم نہیں کریں گے، پورا دے دیں گے. پھر اللہ نے کہا کہ ہم ایک بستی کی مثال دیتے ہیں جو بڑی امن کے ساتھ رہتی تھی، بڑے اطمینان کے ساتھ رہتی تھی، رزق جو تھا بھرا ہوا ہر طرف سے آتا تھا، مگر کیا ہوا کہ اللہ کا انہوں نے کفر کرنا شروع کر دیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کیا کر دیا، بھوک مسلط کر دی، جنگ مسلط کر دی، خوف مسلط کر دیا. یعنی آپ دیکھ لیجیے آج ہمارے کتنے ملک ہیں جن کے پاس دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ دنیا کے بدترین زندگی گزار رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے انہوں نے انعامات کی ناشکری کی. اور ہمارے پاس اللہ جہاں ہم رسول، ان کے بعد رسول آئے تھے، انہوں نے ان کو جھٹلایا تو عذاب نے پکڑ لیا ان کو. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اے لوگو حلال طیب چیز کو کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. اگر تم اللہ کے ساتھ عبادت کرنا چاہتے ہو اور تم اللہ تعالیٰ کے ہی بندے بن کے رہنا چاہتے ہو. ہم نے تمہارے لیے مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا ہے، کسی کے چڑھاوے کو حرام کر دیا ہے. اگر کسی مجبوری میں کھانا پڑ جائے، بغیر کسی خواہش کے، بغیر کسی زیادہ مقدار میں کھائے بغیر، تو ہم اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور دیکھو اپنی زبان سے یہ مت کہنا شروع کر دو خود ہی کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ پہ بہتان باندھو گے. اللہ تعالیٰ بہتان کرنے والوں کو کامیابی نہیں دیتا. اور یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اس کے بعد عذاب ہی عذاب رہے گا پھر تمہارے پاس. اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے تھے، ہم نے ان پر کچھ چیزیں حرام کر دی تھیں جو اس سے پہلے ان پہ ہم نے بتا دیا ہے، اور ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے ظلم کیا. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، ہاں اگر کسی آدمی سے جہالت میں، نادانی میں غلطی ہو گئی اور اس نے توبہ کر لیا اور اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یہ ابراہیم جو ہیں یہ تو خود اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف کے فرمانبردار، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے، ہر ایک سے کٹنے والے، اور وہ مشرکوں میں نہیں تھے، اپنے بہت ہی نعمتوں پہ شاکر تھے. ہم نے ان کو چن لیا تھا، سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی، اور ہم نے دنیا میں ان کو حسنات سے نوازا اور آخرت میں تو بڑے نیک لوگوں میں ہوں گے ہی. ثم اوحینا الیک، اے نبی ہم نے اب آپ کو حکم وحی کی ہے کہ آپ بھی ابراہیم کی ملت پہ عمل کیجیے گا جو حنیف تھے اور وہ مشرکوں میں نہیں تھے. اور دیکھو ہم نے سبت کا دن جو تھا، سنیچر کا دن تھا، یہودیوں کے لیے بنایا تھا. جب انہوں نے ہماری باتوں سے اختلاف کیا تو ہم نے ان کے لیے یہ حکم ان کو لازمی کر دیا. اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ وہ کس بات میں اختلاف کیوں کرتے تھے. اے نبی جب آپ کسی کو بلائیں اسلام کی طرف کیسے بلائیں؟ بڑی حکمت کے ساتھ، سلیقے سے، بڑے اچھے انداز سے، بھلے بھلے طریقے سے لوگوں کو یعنی انداز سے اور اچھے انداز میں نصیحت کریں. اور اگر ان سے بحث بازی ہو تو وہیں تک بحث کریں جہاں تک ضرورت ہو، آسان طریقے سے آگے مت جائیں، خواہ مخواہ کی بحث بازی میں نہ پڑیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون راستے سے بھٹک جائے گا اور کون ہدایت والا ہے. اور اگر کسی سے آپ کے ایسا معاملہ پڑ جائے کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو اتنی زیادتی کیجیے گا جتنی انہوں نے آپ کے ساتھ کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صبر کے ساتھ اگر رہیں تو یہ صبر کرنا اور اچھی بات ہے. وصبر، اے نبی اگر آپ صبر کرتے ہیں اور اے مومنو تم صبر کرتے ہو تو تم اللہ کی خاطر یہ صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کا اجر دے گا. اور آپ کوئی غم نہ کریں اور آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ پیدا ہوگی جو یہ سازشیں کرتے ہیں آپ کے خلاف. ان اللہ مع الذین اتقوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے اور وہ ان کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں.